السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج 17ویں پارے کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پڑھی جائے گی۔ سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے۔ یہ صورت مصحف کے اعتبار سے 21ویں نمبر پر ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے 73واں اس کا نمبر ہے۔ اس کے 7 رکوع ہیں اور 112 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کئی سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اگرچہ تفصیلی تذکرہ تو صرف اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، لیکن عمومی تذکرہ باقی انبیاء کا بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ، اور ابراہیم جد الانبیاء ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ انبیاء رکھا۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کا حساب، وہم فی غفلت معرضون، اور اس حال میں کہ وہ غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید تو ایک زمانہ گزر چکا ہے، یہ قرآن مجید نازل ہوا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حساب کا وقت قریب ہے، تو 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قیامت نہیں آئی، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کیسے کہہ دیا کہ لوگوں کا حساب بہت قریب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بھی اس کا حساب لیا جاتا ہے۔ جب کوئی آزمائش آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا دنیا میں کسی قسم کا بھی عذاب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی حساب فرماتے ہیں۔ دنیا میں انسان کے اوپر جو تکلیف آتی ہے وہ بھی اس کا حساب ہی ہوتا ہے۔ تو قیامت بھی بہت قریب ہے۔ اس اعتبار سے اگر دنیا کی زندگی کا تقابل کریں اخروی زندگی کے ساتھ، تو پھر واقعتاً جو قیامت ہے وہ بہت قریب ہے۔ ما یأتیہم من ذکر، نہیں وہ آئی ان کے پاس کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدث کوئی نئی بات، الا استمعوہ مگر وہ اسے سنتے، وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوتے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اس پیغام کو پہنچاتے، تو کافروں کی حالت یہ تھی کہ اس سے منہ موڑتے اور کھیلتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے۔ لاہیتن قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ اور انہوں نے چھپایا سرگوشی کو، الَّذِينَ ظَلَمُوا جن لوگوں نے ظلم کیا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نہیں ہے یہ مگر ایک تمہارے جیسا انسان۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے کسی نصیحت کو پیش کیا تو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے اور کہتے کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک انسان ہے، فرشتہ تو نہیں ہے، اور یہ نبی تو نہیں ہو سکتا۔ افتأتون السحر کیا تم آتے ہو جادو کو، وانتم تبصرون حالانکہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی جادوگر ہے، تم دیکھتے ہو کہ اس میں جادو والی کوئی بات نہیں ہے۔ قال اس نے کہا ربی میرا رب، یعلم القول وہ بات کو جانتا ہے، فی السماوات والارض آسمان میں اور زمین میں، وہو السمیع العلیم اور وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو آپس میں سرگوشیاں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن مجید کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں سرگوشی کر کے،
अल्लाह फरमाता है कि उनकी सरगोशियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन खूब जानता है। बल्कि कालू, उन्होंने कहा, अज़गासु अहलाम, ख्वाबों की परेशान बातें हैं। बल इफ्तराहु, बल्कि उसने खुद इसको गढ़ लिया है। बल हुआ शायर, बल्कि वो तो शायर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी तो कहते हैं कि ये वैसे ही जादूगर है, कभी कहते हैं कि ये रात जो ख्वाब देखता है ना वो आके हमें बता देता है, कभी ये कहते हैं कि ये शायर है। यानी वो खुद इस बात पर मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि वो यानी इत्तेफाकी तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना तो जादूगर कह सकते हैं, ना शायर, ना दीवाना, ना मजनून कहते हैं। अल्लाह कहते हैं कि वाक़तन अगर ऐसा है, यानी ये लोग कहते हैं कि वाक़तन अगर ये कोई नबी है, फलियतिना भी आयतिन, तो हमारे पास लाए कोई निशानी, कमा उरसिलल अव्वलून, जैसा कि भेजे गए थे पहले रसूल। यानी जैसे पहले रसूल कोई मौजज़ात लेके आए थे ना, तो ये भी ले आए। मा आमनत कबलहुम, नहीं ईमान लाई उनसे पहले, मिन करियतिन, कोई बस्ती, अहलकनाहा, हमने हिलाक किया उसे, अफहुम युमिनून, तो क्या वो ईमान नहीं लाएंगे, क्या वो ईमान लाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनसे पहले जिस भी बस्ती ने अल्लाह पर ईमान नहीं जो लाई थी, हमने उनको तबाह बर्बाद किया। तो क्या ये उनके वाक़यात को पढ़ने के बाद ईमान लाएंगे। वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन, और नहीं हमने भेजा आपसे पहले भी मगर मर्दों को। अल्लाह फरमाते हैं ये काफिर ये तो कहते हैं कि पहले नबियों जैसे कोई मौजज़ात लेके आओ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इनको ये तो बताओ कि पहले भी अल्लाह ने दुनिया में इंसान ही भेजे थे। यानी पहले अल्लाह ने कौन से कोई फरिश्ते नबी भेजे थे। नूही इलैहिम, वो हम वही करते थे उनकी तरफ। अगर इन बातों का इनको इल्म नहीं है तो फस्सलू अहल ज़िक्री, तो अहले ज़िक्र से पूछ लो, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। यानी पहले जो अंबिया थे वो भी इंसान थे, बशर थे, मर्द थे, औरतें नहीं थीं, और इसी तरीके से वो फरिश्ते नहीं थे। वमा जअल्नाहुम जसदन, और नहीं बनाया हमने एक जिस्म, ला याकुलून ताम, कि ना वो खाना खाते हों, वमा कानू खालिदीन, और ना थे वो हमेशा रहने वाले। यानी पहले भी इंसान थे, ऐसा नहीं था कि वो खाना नहीं खाते थे, और ऐसा भी नहीं था कि वो फरिश्ते थे कि हमेशा के लिए वो जिंदा ही रहे, बल्कि वो खाना भी खाते थे, उनका एक जिस्म था, और इसी तरीके से वो इस दुनिया में हमेशा भी नहीं रहे। सुम्मा सदकनाहुमुल वादा, फिर हमने सच्चा कर दिया उनसे वादा। फ़अनजैनाहुम, तो हमने नजात दी, वमन नशा, और जिसे हम चाहते थे, व अहलकनल मुसरिफीन, हमने हिलाक किया हद से बढ़ने वालों को। यानी इनसे पहले जो नाफरमान थे हमने उनको हिलाक किया, और जो हद से बढ़ने वाले थे उनको तबाह बर्बाद किया। जो मोमिनीन थे हमने उनको नजात दी। लक़द अनज़लना इलैकुम किताबन, बिलाशुबा हमने नाजिल की तुम्हारी तरफ एक किताब, फी ही जिक्रुकुम, उसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। यानी ये कुरान हमने जो आपकी तरफ नाजिल किया है, इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। अफला ताकिलून, बस क्या तुम अक्ल नहीं रखते, यानी तुम समझते नहीं हो कि ये कुरान इसमें तुम्हारे लिए नसीहत है। वकम कसमना मिन करियतिन, और कितनी ही तहस नहस कर दी हमने बस्तियां, कितनी ही बर्बाद कर दी हमने बस्तियां, कानत जालिमतन, जो जुल्म करने वाली थीं, कितनी ही जालिम बस्तियों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। व अनशअना बअदहा कौमन आखरीन, और हमने पैदा कर दिए उनके बाद दूसरे लोग। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं किसी कौम को तबाह बर्बाद करके किसी नई कौम को उनकी जगह पे जगह दे दे। फलम्मा अहस्सु बअसना, जब उन्होंने महसूस किया हमारा अजाब, यानी अल्लाह ने जब अजाब भेजा, फिर उन्होंने आते हुए अजाब को जब महसूस किया, इदा हुम मिन्हा यरकुज़ून, तो वो अचानक उन बस्तियों से भाग रहे थे। जो मांगते थे ना कि अजाब है तो लाओ, अब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब उनके ऊपर वाक़तन भेज ही दिया, फिर वो अजाब को झेलने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि वो उन बस्तियों से भाग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं
ला तरकुदू, भागो नहीं, वर्जिऊ, लौट आओ, इला मा उतरिफ तुम, उसकी तरफ के खुशहाली दिए गए थे तुम। यानी अब अजाब को देख के भागने की जरूरत नहीं है, अपनी बस्तियों में आओ। फी ही व मसाकिनिकुम, इसमें जिसमें तुम्हारे घर हैं, यानी अपने घरों में रहो। तुम कहते थे कि अजाब है तो लाओ, अब अजाब ले आए हैं तो अपने घरों में रहो। लअल्लकुम तुस्अलून, ताकि तुम से सवाल किया जाए। अब हम आपसे सवाल करेंगे कि अल्लाह ने अजाब भेजा है तो फिर इसको बर्दाश्त क्यों नहीं कर रहे, भाग क्यों जाते हो। कालू, उन्होंने कहा, या वैलना, हाय हमारे लिए बर्बादी है, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जुल्म करने वाले थे। अजाब जब भी आते हैं तो फिर ये मान जाते हैं कि हम जालिम थे, हमसे गलती हो गई। फमा ज़ालत तिलका दावाहुम, तो हमेशा रही उनकी यही पुकार, यानी वो हमेशा यही कहते रहे। हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन, यहाँ तक कि हमने उनको कटी हुई खेती बना दिया। खामिदीन, हमने उन्हें बुझे हुए बना दिया। यानी वो ऐसी, हमने उनके ऊपर ऐसा अजाब भेजा जैसे एक खेती कट जाती है और फिर उसके बाद उसको आग लगा के उसको फिर हमेशा के लिए बुझा दिया जाता है। अल्लाह फरमाते हैं हमने साबिका कौमों के साथ ये सुलूक किया। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्द, हमने नहीं पैदा किया आसमान को और ज़मीन को। वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है, लाइबीन, खेलते हुए। यानी हमने ये आसमान और ज़मीन को खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया, मतलब ये कि बेमकसद पैदा नहीं किया। लव अरदना, अगर हम चाहते, अन नत्तखिद लहवन, के हम बनाएं कोई खेल तमाशा, लत्तखदनाहु मिन लदुन्ना, तो हमने बना लिया होता उसे अपने पास। इन कुन्ना फाइलीन, अगर हम करने वाले होते। अल्लाह फरमाते हैं कि ये खेल और तमाशा आसमान और ज़मीन की पैदाइश नहीं है। अगर हमने वाकई इसको खेल और तमाशा ही समझना होता तो आसमान और ज़मीन को अपने पास ही बना के अपने पास से इसको ख़त्म कर देते, तुम्हें उनमें पैदा ना करते। बल्कि हमने आसमान को भी किसी मकसद की वजह से बनाया है, ज़मीन को भी किसी मकसद की वजह से बनाया है। किसी चीज़ को हमने बातिल तरीके से पैदा नहीं किया। बल नक़्ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिली, बल्कि हम फेंक मारते हैं हक को बातिल पर। फयदमगुहु, तो वो दिमाग उचल देता है उसका। फ़इज़ा हुवा ज़ाहिकुन, तो अचानक वो मिटने वाला है। वलकुमुल वैलु, और तुम्हारे लिए हिलाकत है, मिम्मा, उससे, तसिफून, जो तुम अल्लाह के बारे में बयान करते हो। तुम अल्लाह के बारे में बातिल बातें बयान करते हो ना, हम तुम्हारे लिए अल्लाह के बारे में हक बातें बयान करते हैं। हक जो है जब वो आ जाता है तो बातिल का दिमाग उचल देता है। वलहु मन फिस समावाति वल अर्दी, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में। वमन इंदहु, जो उसके पास है। ला यस्तकबिरूना, जो उसके पास हैं वो तकब्बुर नहीं करते उसकी इबादत से। वला यस्तस्हिरून, और ना ही वो थकते हैं। यानी अल्लाह के पास जो फरिश्ते हैं ना, ना तो वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर करते हैं और ना ही वो अल्लाह की इबादत से थकते हैं। उनका काम क्या है फरिश्तों का? युसब्बिहून अल-लैल, वो तस्बीह बयान करते हैं रात को, वन्नहार, और दिन को। ला यफ्तुरून, वो सुस्ती नहीं करते। यानी जो फरिश्ते हैं वो तस्बीह और तहमीद और तमजीद और तहलील बयान करने में सुस्ती नहीं करते। अमित तखदु आलिहतम मिनल अर्दी, क्या उन्होंने बना लिए हैं कई सारे माबूद जमीन में। हुम यनशुरून, वो जिंदा कर लेंगे। यानी उन्हें ये लगता है कि हमने अल्लाह को छोड़ के कितने ही जो हमने माबूद बना लिए हैं ना, ये हमें जिंदा कर लेंगे। जिंदा करने का मतलब हमारी मुश्किलात को दूर कर लेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, लौका नफी हिमा आलिहतुन, अगर होते इन दोनों में कई सारे माबूद, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, लफसदता, तो जरूर वो दोनों बिगड़ जाते। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम ये कहते हो कि कायनात का जो निज़ाम है वो एक अल्लाह तो चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह के साथ उसके सैकड़ों शरीक हैं। अल्लाह फरमाते हैं सैकड़ों शरीक क्या, अगर दो भी मालिक होते ना, दो भी खुदा होते, तो कायनात का निज़ाम बिगड़ जाता। एक कहता मैंने बारिश को भेजना है, दूसरा कहता नहीं, अभी बारिश की ज़रूरत नहीं है।
ایک کہتا ہے کہ میں نے سورج کو مشرق سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں مغرب سے نکالنا ہے، ایک کہتا ہے ابھی دن ضروری ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ابھی رات ہر صورت ہونی چاہیے۔ تو یہ کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ سوال یہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ دو الہ بھی ہوتے تو کائنات کا نظام نہ چلتا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہزاروں معبود ہیں، وہ ہزاروں معبود نہیں ہیں، اللہ آج بھی ایک ہے۔ تو سگے بھائی بھی ہو نا کسی ایک کام میں شریک، وہ بھی اختلاف کر لیتے ہیں، باپ اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اختلاف کر لیتے ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہزاروں معبود ہیں اور پھر بھی بغیر اختلاف کے سارا کچھ چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ رب العرشی، جو عرش کا رب ہے، عما اس سے یصفون جو وہ بیان کرتے ہیں، لا یسألو نہیں پوچھا جاتا، عما اس سے یفعلو جو وہ کرتا ہے، یعنی اللہ جو کرتا ہے اللہ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، وہم یسألون اور وہ پوچھے جائیں گے۔ اللہ جو کر دے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں لوگ جو کریں گے اس کے اوپر ان سے سوالات کیے جائیں گے۔ اللہ چونکہ مالک ہے، خالق ہے، وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کر دے، ہم اس کے اوپر کسی قسم کے اعتراض کو نہیں کر سکتے۔ ابھی چند دن پہلے مجھے ایک خاتون نے کال کی، خاتون کا سوال یہ تھا کہ ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، کیا جانوروں کو ذبح کرنا ظلم نہیں ہے؟ یعنی انسان انسان کو قتل نہیں کر سکتا، تو جانوروں کو ہم کیوں قتل کرتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ جانوروں کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے پھر جنت اور جہنم والا معاملہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے تو نعوذ باللہ من ذالک نہیں کہا، اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ بہت بڑا ظالم ہے کہ وہ اپنی مخلوق پہ ظلم بھی کرتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک یعنی آدمی ہے، وہ اینٹیں بناتا ہے، اب ایک وہ اینٹیں اس کے پاس موجود ہیں، ایک اینٹ کو پکڑ کے وہ کسی اپنے گھر پہ لگا دیتا ہے، اور ایک اینٹ کو پکڑ کے وہ کسی تندور میں لگا دیتا ہے۔ تو آپ نے کبھی اس سے سوال کیا کہ ایک اینٹ تو سکون کے اندر ہے جبکہ دوسری اینٹ مسلسل آگ میں ہے، ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس سے سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا چونکہ وہ اس کا خالق ہے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے اس کو کسی گھر کے فرنٹ پہ لگا دے، چاہے تو واش روم کا حصہ اس کو بنا دے، چاہے تو کسی بھٹی میں اس کو جگہ دے دے، وہ اس کا خالق ہے۔ حقیقی خالق وہ بھی نہیں ہے، حقیقی خالق پھر بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ جو کرتا ہے اس سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی چیز ہے، ہم چاہیں تو پیسوں کو برباد کر لیتے ہیں، چاہیں تو ان کو اچھے استعمال میں لے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں اس کا مالک ہوں، میرے پاس اس کا اختیار ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ سے ہم کسی کے بارے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے، اللہ کے بارے میں سوال نہیں، اللہ سے کسی قسم کا سوال نہیں، لیکن وہم یسألون لوگ پوچھے جائیں گے، یعنی اللہ لوگوں سے پوچھنے کا حق رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہے۔ ام اتخذوا کیا انہوں نے بنا لیے ہیں اس کے علاوہ کئی سارے معبود، یعنی لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کے کئی سارے معبود بنا لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے ہاتو برہانکم، لاؤ اپنی دلیل، ہاذا ذکر یہ نصیحت ہے، من معیہ جو میرے ساتھ ہے، و ذکر من قبلی اور نصیحت ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بل اکثرهم لا یعلمون لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، الحق کا حق بات کو، فہم معرضون تو وہ منہ موڑنے والے ہیں، وما ارسلنا من قبل کا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو آپ سے پہلے، وما ارسلنا اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسول کوئی بھی رسول، یعنی جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، الا نوحی الیہ مگر یہ کہ ہم وحی کرتے تھے اس کی طرف، کس بات کی وحی کرتے تھے؟ انہ لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فعبدون تو تم صرف میری عبادت کرو۔ اللہ نے اپنی الوہیت کا جو سبق اور درس ہے یہ تمام کے تمام انبیاء کو دیا۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ بنا رکھی ہے رحمان نے اولاد، یعنی اللہ نے
اللہ کی اولاد بھی ہے, لوگوں نے کہا. اللہ فرماتے ہیں بل عباد مکرمون, بلکہ بندے ہیں عزت دیے ہوئے. جن کو تم میرا بیٹا بناتے ہو نا, وہ اللہ کے بندے ہیں, اور وہ عزت دیے ہوئے بندے ہیں. حضرت عزیر اور عیسیٰ ابن مریم, لا یسبقونہ, نہیں وہ, اور اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے, لا یسبقونہ, نہیں وہ پہل کرتے اس سے, بالقول, بات میں. یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ سے بات میں پہل نہیں کرتے. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ, اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اللہ ان کو جو کہہ دے وہ عمل کرتے ہیں. یعنی میرا اور میرے فرشتوں کے درمیان اتنا ہی تعلق ہے کہ وہ میرے بندے ہیں, اور اسی طریقے سے وہ میرا صرف اور صرف حکم مانتے ہیں. میرا ان کے درمیان جو آپسی تعلق ہے وہ باپ بیٹے والا نہیں ہے, بلکہ مالک اور بندے والا تعلق ہے. یعلم ما بین ایدیہم, وہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے, یعنی جو ان کے سامنے ہے. وما خلفہم, اور جو ان کے پیچھے ہے, اللہ ان کو جانتا ہے. ولا یشفعون, اور نہیں وہ سفارش کریں گے, الا لمن ارتضی, مگر وہ شخص جسے وہ پسند کر لے. اللہ سے سفارش صرف وہ آدمی کرے گا, اللہ جس کو سفارش کے لیے پسند کر لے. وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ, اور وہ اس کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. وَمَن يَقُلْ, اور کون ہے جو کہے, منہم, ان میں سے, انی الہ من دونہ, بے شک میں معبود ہوں اس کے سوا. فذلک نجزیہ جہنم, کیا دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ میں بھی ایک معبود ہوں. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ دنیا میں ربوبیت کا دعویٰ کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی رب ہوں, جیسا کہ فرعون نے کہا تھا, اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہہ دے, فذالک نجزیہ جہنم, تو ہم ضرور سزا دیں گے اسے جہنم کی. کذالک نجزی الظالمین, اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو. اولم یر الذین کفروا, اور کیا نہیں دیکھا جنہوں نے کفر کیا, کس چیز کو نہیں دیکھا, ان السماوات والارض, بلا شبہ آسمان اور زمین, کانتا رتقا, دونوں تھے ملے ہوئے, ففتقناہما, تو ہم نے الگ الگ کر دیا ان دونوں کو. یہ آسمان اور زمین دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے, تو پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ الگ کر دیا. سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے, پھر ایک دھماکہ ہوا, دھماکے کے نتیجے میں آسمان الگ ہو گیا اور زمین الگ ہو گئی. بہت ایسی بات ہے جو انتہائی سطحی ہے. یعنی دھماکے کے بعد تو کوئی چیز بھی اپنی اصل جگہ پہ ٹھہر ہی نہیں سکتی, تو کیسے ہو گیا کہ آسمان 7 حصوں میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ تقسیم ہو گئے, 7 زمینیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو گئیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھماکے والی بات نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور اللہ رب العالمین نے ان کو ٹھیک طریقے سے بنایا. لہٰذا اس بات کو تو سائنس بھی پھر تسلیم کر گئی کہ یہ آسمان اور زمین پہلے آپس میں ملے ہوئے تھے, پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی. ہر چیز کا جو وجود ہے وہ پانی سے ہے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا وجود پانی سے نہیں ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے وجود میں پانی کا کوئی تعلق نہیں ہے, جیسے کہ فرشتے ہیں, فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا, لہذا وہاں پانی کی ضرورت نہیں تھی. اور جنوں کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا, لہذا وہاں پانی کی ضرورت نہیں تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ہر چیز کی ابتدا میں پانی ہے. یہ ہماری سبزیاں اور ہمارے یہ پھل اور زمین سے نکلنے والی ہر چیز, یہاں تک کہ انسان, ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا. افلا یؤمنون, تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا, ہم نے بنائے زمین میں پہاڑ, ان تمید بہم, کہ وہ ان کو ہلا نہ دیں. پہاڑوں کو اس لیے بنایا کہ یہ زمین اس سے پہلے حرکت کرتی تھی. وجعلنا فیہا فجاجا, اور ہم نے بنائے کشادہ سبلا, راستے, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پا سکیں. اللہ نے زمین میں راستے بھی بنائے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے پاس آ جا سکیں. اگر یہ راستے نہ ہوتے تو لوگ ایک دوسرے کے پاس نہ آ سکتے نہ جا سکتے, اور کائنات کا جو یہ تعلق والا نظام ہے یہ منقطع ہو جاتا.
وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے بنایا آسمانوں کو، آسمان کو محفوظ چھت، یہ ایسی چھت ہے جو انتہائی محفوظ ہے، کبھی نہیں گرتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، سورج اور چاند کو۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سارے کے سارے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے اور چکر لگا رہی ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے نہیں بنایا کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشہ رہنا، یعنی آپ بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی بندہ اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا۔ افَإِن مِتَّ، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی جان کے جو دشمن کافر ہیں، یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ویسے ہی فوت ہو جائے، تو کیا یہ آپ کو قتل کر کے اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، موت کے ذائقے کو چکھنے والی ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم مبتلا کرتے ہیں برائی میں، بلائی بھرا بلائی برائی میں، والخیر، اور بھلائی میں، فتنتاً آزمانے کے لیے، ہر بندے کو برائی اور بھلائی دیتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ، اور جب وہ دیکھتے ہیں آپ کو، الَّذِينَ، وہ جنہوں نے کفر کیا، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں وہ بناتے آپ کو مگر مذاق، جب بھی وہ آپ کو دیکھتے ہیں نا تو وہ مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ احد الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ جو ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، آپس میں ایک دوسرے سے پتہ کیا کہتے ہیں، کیا یہ بندہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، مطلب تمہارے معبودوں کا انکار کرتا ہے، اس کو تو، اس کے پاس تو کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا گھر بار اتنا اچھا نہیں ہے، تو کیا یہ بندہ تمہارے معبودوں کے بارے میں انکار کرتا ہے؟ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور وہ رحمان کے ذکر سے انکار کرنے والے ہیں، یعنی وہ اللہ کو نہیں مانتے۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، پیدا کیا گیا ہے انسان جلد بازی میں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو انسان ہے نا، یہ بہت جلدی کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں جلد بازی رکھی گئی ہے۔ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، تو نہ تم جلدی طلب کرو مجھ سے عذاب۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب یہ وعدہ ہوگا، یعنی یہ وعدہ کب پورا ہوگا، عذاب آنے والا یا قیامت آنے والا، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لو یعلم الذین کفروا، کاش جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین لا یکفون، جس وقت نہیں وہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ آگ مانگنے والے، جہنم مانگنے والے اور سزائیں مانگنے والے، اللہ فرماتے ہیں کاش یہ حقیقی معنوں میں معلوم کر لیں کہ یہ ایک وقت ان کے اوپر ایسا آنے والا ہے کہ یہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ ولا عن ظہورہم، اور نہ ہی اپنی پیٹھوں سے آگ کو روک سکیں گے۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ان کا جو انجام ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ بل تأتیہم بغتتاً، بلکہ وہ قیامت آئے گی ان پر بغتتاً، اچانک، فتبہتہم، تو وہ بدحواس کر دے گی انہیں، فلا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھیں گے ردہا، اس کے ٹالنے کی، پھر یہ قیامت کو روکنا بھی چاہیں تو یہ قیامت کو روک نہیں سکیں گے، ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی آنے والی قیامت کو روک نہیں سکتے۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، یعنی اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ ابھی نہیں، کو 2 4 دن ٹھہر کے اس قیامت کو بھیج دے، ایسی مہلت بھی ان کو نہیں ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا کئی رسولوں کا آپ سے پہلے، یہ آپ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں کوئی بات نہیں، کتنے ہی رسولوں کا آپ سے پہلے بھی مذاق اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، تو گھیر لیا ان کو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، منہم ان میں سے، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جو تھے اس کا مذاق اڑانے والے، مذاق اڑاتے۔ قل کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل، کون ہے جو حفاظت کرتا ہے تمہاری
رات کو اور دن کو من الرحمن، رحمان کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کون بچاتا ہے؟ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرنے والے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی نصیحتیں ان کو نہیں مانتے۔ ام لہم آلہۃ، کیا ان کے لیے معبود ہیں، تمنعہم من دوننا، جو بچاتے ہیں انہیں ہمارے سوا؟ یعنی وہ اس لیے اللہ سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ ایسی پاورفل ہستیاں ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے عذاب کو ہم سے ٹال سکتی ہیں۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، اللہ فرماتے نہیں وہ طاقت رکھتے اپنی جانوں کی مدد کے۔ جن کو تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے عذاب کو ٹال سکیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ تو اپنی جانوں سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ وہ ہمارے مقابلے میں ساتھ دیے جائیں گے، ہمارے مقابلے میں وہ کسی صورت تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بل متعنا، بلکہ ہم نے فائدہ دیا ہے، ہؤلاء و آباءہم، یہ اور ان کے آباء و اجداد کو، ہم نے ان کو فائدہ دیا، مطلب ہم نے ان کو اوپر عذاب نہیں بھیجا اور ان کو ڈھیل دی ہے، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ہے ان پر عمر، یعنی ابھی تک ہم نے ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ بے شک ہم آتے ہیں زمین کو، ہم کم کرتے ہیں اسے اس کے اطراف سے، یعنی کافروں کی زمین کو ہم آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں، چونکہ اسلام پھیل رہا ہے اور کافروں کی جو زمین ہے وہ آہستہ آہستہ تھوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ افہم الغالبون، پھر کیا وہ غالب ہیں، یعنی مسلمانوں سے یہ کافر کیا غالب آ سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے، انما، صرف، انذرکم، میں ڈراتا ہوں تمہیں، بالوحی، وحی کے ذریعے، میں وحی کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں اور میں بذریعہ وحی تمہیں ڈراتا ہوں۔ ولا یسمع الصم الدعاء، اور نہیں وہ سنتے بہرے پکار کو، اذا ما ینذرون، جب کبھی وہ ڈرائے جائیں۔ آپ تو بہرے ہو چکے ہیں کہ آپ کو ہمارا ڈرانا بھی کسی صورت بھی آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ وَلَئِن مَسَّتْكُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور یقیناً اگر چھوئے انہیں ایک لپیٹ، من عذاب، عذاب سے، من ربک، تیرے رب سے، لا یقولن، تو ضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا انا کننا ظالمین، ہائے بربادی، بے شک ہم تو ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کافر ہیں نا، جو عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک اللہ ان کے اوپر عذاب بھیج دے نا، ہلکا سا عذاب کا ایک چونکا ان کے اوپر بھیج دے، یعنی ہلکا سا عذاب ان کے اوپر بھیج دو، تو یہ فوراً کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہائے بربادی، ہم مارے گئے، ہم تو لوٹے گئے، ہم واقعی ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ایک عذاب، ہلکے سے عذاب کی مار ہے جو آپ سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم رکھیں گے میزان عدل قیامت کے دن کو، فلا تظلم نفس شیئا، تو نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، اگر ہوگا دانا برابر رائی سے، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اتینا بھی، ہم لے آئیں گے اسے، وکفا بنا حاسبین، اور کافی ہیں ہم حساب کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میزان ترازو قائم ہوگا۔ بعض فرقوں نے کہا کہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ میزان ترازو نہیں ہوگا اور کسی کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی آخری جو کتاب ہے اس میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہر شخص کے اعمال کو تولیں گے، چھوٹے اعمال ہوں، بڑے ہوں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے دی موسیٰ اور ہارون کو، الفرقان، خوب فرق کرنے والی، وضیاءً، اور روشنی، مراد اس سے کیا ہے، ان کی کتاب، وذکراً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بغیر دیکھے، وہم، اور وہ، من الساعۃ مشفقون، قیامت سے بھی ڈرنے والے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے بھی ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، اور یہ نصیحت ہے بابرکت، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اس کے
اس کے انکار کرنے والے ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم، اور بلا شبہ ہم نے دی ابراہیم کو رشدہ، اس کی ہدایت، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عالمین، اور تھے ہم اس کو جاننے والے۔ اذ قال لِأَبِيهِ، جب کہا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل، کیا یہ مورتیاں، التی انتم لہا عاکفون، جو کہ تم ان کے مجاور بننے والے ہو، یعنی یہ مورتیاں ہیں، تم ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو۔ قالو، انہوں نے کہا، وجدنا آباءنا، ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، وہ اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ہماری شریعت ہے یا ہماری کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بلکہ کہا کہ باپ دادا کا یہ دین ہے۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لقد کنتم انتم و آباؤکم، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے دلیر تھے۔ آپ کو پتہ ہے کسی کے مرے ہوئے ماں باپ کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ وہ گمراہ تھے، تو یہ کسی ہمت والے آدمی کا کام ہی ہے، جبکہ وہ اکیلا بھی ہو اور مد مقابل ساری قوم ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ غیرت عطا کرتا ہے صرف اور صرف کسی موحد آدمی کو، عام بندے کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی۔ قالو، انہوں نے کہا، اجئتنا بالحق کی، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس حق کے ساتھ، ام انت من اللاعبین، یا ویسے ہی تو کھیل کرنے والوں میں سے، یعنی کچھ سچی بات ہم سے کر رہا ہے، یہ کھیل تماشا بنایا تم نے؟ قال، حضرت ابراہیم نے کہا، بل ربکم، بلکہ تو تمہارا رب ہے نا، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، الذی فطرہن، جس نے پیدا کیا انہیں، وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا جو رب ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ، اور اللہ کی قسم، ضرور بھی ضرور میں خفیہ تدبیر کروں گا تمہارے بتوں کے بارے میں، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیرنے والے، یعنی جب تم کبھی جاؤ گے نا اس علاقے سے، پھر میں تمہارے بتوں کے بارے میں کچھ تدبیر کروں گا۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے ان سے نہیں کہا، یہ ویسے ہی اپنے دل میں ارادہ کیا، اگر ان کو کہتے تو وہ تو پھر یعنی بعد میں فوراً تسلیم کر لیتے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ایسا کیا ہے؟ فجعلہم جزازن، پھر اس نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر اللہم، مگر بڑا ان کے لیے، لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قالو، انہوں نے کہا، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ، انہ لمن الضالین، بے شک انہ لمن الظالمین، بے شک وہ یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قوم اپنے جب میلے پہ گئی تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے سے تمام کے تمام جو بت تھے ان کو توڑ دیا، اور جو بڑے تھے ان میں سے کسی ایک کے انہوں نے گردن پہ وہ جو کلہاڑا تھا وہ رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا کیا کہ تاکہ جب وہ لوٹیں تو ان کو پتہ چلے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آ، جس بندے نے بھی یہ کیا ہے وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ ذکر کرتا رہتا ہے ان کا، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے معبود کسی کام کے نہیں ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، فاتو بھی، تم لاؤ اس کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہ ہو جائیں، یعنی انہوں نے حضرت ابراہیم کی ذات پہ مقدمہ چلایا، تھے مشرک لیکن ایک بات ان کی اچھی تھی، وہ اچھی بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اس پہ مقدمہ چلائیں گے، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلی کچہری لگے گی، پھر وہاں پہ یہ اس بات کا اقرار کرے گا، لوگ اس پہ شاہد ہوں گے، پھر ہم اس کے اوپر فرد جرم عائد کریں گے۔ ہمارے جیسا نہیں، ہم تو یعنی بغیر گواہوں کے، بغیر اقرار کے اس کے اوپر جرم عائد کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ لوگوں کے سامنے ایک عدالت لگے گی، اور وہ اس بات کو جب تسلیم کریں گے لوگ، پھر ہم اس کے اوپر فرد جرم کا عائد کریں گے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، کیا تو نے یہ کام کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم؟
قال ابراہیم نے کہا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ کیا ہے اس کو ان کے بڑے نے، ہادہ یہ کام، فاسألوہم تو آپ سوال کرو ان کانو ینطقون اگر وہ بولتے ہیں۔ بعض لوگوں نے بڑی عجیب باتیں کی ہیں، بعض مفسرین نے اور بعض یعنی لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہ کان صدیقا نبیہ، ابراہیم سچا نبی تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ ابراہیم نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے۔ ایک جھوٹ یہ بولا تھا جب میلے میں جانے کا کہا تو انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا جھوٹ یہاں انہوں نے بولا، کہا کہ یہ بڑے نے کیا ہے، یعنی یہ کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، یہ بڑے نے کیا ہے۔ اور تیسرا جھوٹ انہوں نے وہ بادشاہ کے ساتھ بولا تھا جبکہ ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، اور کہا تھا یہ میری بیوی نہیں بلکہ میری ہمشیرہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے نا، اس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیے، لوگوں نے کہا کہ وہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح ہے، متن کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے بخاری کی حدیث کا انکار کر دیا۔ تو بخاری کی حدیث کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام خود اپنے ان کو جھوٹ خیال کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ اس کو مانا ہے کہ میں نے جھوٹ بولے تھے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے جب سفارش کے لیے لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے نا، تو وہ اپنے اسی گناہ کا تذکرہ کریں گے کہ میں نے جھوٹ بولے تھے، لہذا میں اللہ رب العالمین سے سفارش نہیں کر سکتا۔ تو جی ہاتھ کی جا سکتی ہیں، یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 3 جھوٹ بولے، بعض لوگوں نے ان کی توجیہ بیان کی کہ جب کہا تھا کہ میں بیمار ہوں تو ہر بندے کے جسم میں کوئی نہ کوئی بیماری تو رہتی ہے، تو انہوں نے مطلق طور پہ کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ابراہیم نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا، بلکہ کہا کہ بل فعلہ کبیرہم، ان میں سے بڑے نے یہ کام کیا ہے، اپنے نہ کرنے کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اور تیسرا جو انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ میری بیوی نہیں میری بہن ہے، تو اسلامی اخوت میں تو بہن ہی لگتی ہے، تو اگرچہ ہم ان کی توجیحات کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو صحیح اس کے اصل معنی ہیں، ہم جب اصل معنی موجود ہوں تو پھر ہمیں کسی دوسرے معنی کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ بولے، اور یہ کسی حد تک جھوٹ کی اجازت تو شریعت بھی دیتی ہے نا۔ دیکھیں، جو بندہ کسی کے درمیان سلو کرواتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الکذاب، وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو اب لوگوں کے درمیان سلو کرواتا ہے۔ خاوند کسی بڑے فتنے سے بچنے کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بول لے، شریعت اجازت دیتی ہے، تو کسی حد تک جھوٹ کی جو اجازت ہے وہ کسی بہت بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اور اندیشے سے بچنے کے لیے کسی حد تک اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ ویسے جھوٹ ایک بہت بڑے مقصد کے تحت بولا تھا، مقصد یہ تھا کہ یہ جب دیکھیں گے کہ بڑا تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، تم نے پھر ان کو اپنا معبود کیوں بنایا ہے؟ فرجعوا الی انفسہم، جب ابراہیم نے کہا نا کہ میں نے نہیں بلکہ یہ بڑے بت نے یہ کام کیا، تو وہ لوٹے اپنے دلوں کی طرف، پھر انہوں نے اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش کی، فقالو تو کہنے لگے انکم انتم الظالمون، تم بھی ظالم ہو، یعنی بڑے بے وقوف ہو کہ ان بتوں کو تم نے معبود بنا لیا، یہ تو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے، ہمارا کیسے دفاع کریں گے؟ تو انہوں نے دلی طور پہ اس بات کو قبول کر لیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ الٹے کر دیے گئے اپنے سروں پر، لقد علم تھا، پھر وہ کہنے لگے تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یعنی ہم ان سے کیا پوچھیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام یہی تو ایک موقع چاہتے تھے کہ میں ان کی کسی کمزوری کا اظہار ان کے منہوں سے سنوں، جب میں ان کی زبان سے ان کی کمزوری سنوں گا پھر مجھے ایک دعوت کا موقع ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس لمحے کا انتظار کر رہے تھے وہ لمحہ آ چکا تھا، تو ابراہیم نے کہا فتعبدون من دون اللہ، تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اس کی جو نہ نفع پہنچا سکتا ہے تمہیں کچھ بھی، ولا یضرکم، اور نہ ہی وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، اف لکم، تمہارے لیے افسوس ہے،
वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के अलावा, फला ताकिलून, तुम फिर भी नहीं अकल रखते कि ये ना नफा नुकसान के ना नफा के मालिक हैं ना नुकसान के मालिक हैं, फिर भी तुम इसकी बंदगी कर रहे हो। अब इस हजरत इब्राहीम सलाम की नसीहत के बाद लोगों के पास बातों में कोई जवाब नहीं था, दलील के मैदान में वो हार चुके थे। तो फिर हमेशा से यही तरीका रहा है कि जब कोई बंदा दलीलों में हारता है ना, फिर वो किसी दूसरे तरीके को इख्तियार करता है। तो लोगों ने कहा हर्रिकू, जला दो इसको, वंसुरु आलियतकुम, अपने माबूदों की मदद करो, अपने माबूदों की मदद करो, क्योंकि ये माबूद हमारी तो मदद नहीं कर सकते, लिहाजा अपने माबूदों की मदद करो। इससे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है कि कोई बंदा अपने माबूद की मदद कर रहा हो। इन कुन तुम फाइलीन, अगर तुम करने वाले कुछ कर सकते हो ना इस वक्त, इसका तो तुम जवाब नहीं दे सकते और इसके साथ मुनाजरे में तुम जीत नहीं सकते, लिहाजा अपने माबूदों की मदद तो कर सकते हो ना। माबूदों की मदद करने के लिए तुम्हें इसको जलाना पड़ेगा। कुलना, हमने कहा, वो फिर इसमें तफसील है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी आग को जलाया और फिर बहुत दूर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या नारुकूनी, ए नार, ए आग हो जा बर्दन, ठंडी, व सलाम, और सलामती वाली इब्राहीम पर। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए आग तू ठंडी हो जा, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि ठंडी ऐसी होना है कि जिसमें सलामती हो। क्योंकि आपको पता है जहन्नम के अंदर एक अजाब गर्मी का है और एक अजाब ठंडक का है, यानी ठंडक भी बाकायदा एक अजाब है। तो अगर अल्लाह ताला ये कह देता कि तू ठंडी हो जाता, हो जा, तो अगर आग ज्यादा ठंडी हो जाती तो वो भी आग की तरह एक नुकसानदेह चीज है। तो अल्लाह ताला ने कहा ऐसी ठंडी होना है जिसमें सलामती हो इब्राहिम पर। वह अरादू, और उन्होंने इरादा किया उसके साथ कैदन, एक हीले का, तो हमने कर दिया उसे इंतहाई खसारा पाने वाले। हदीस में आता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, ये अल्फाज और ये कलिमात पढ़े थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो ये जब भी किसी बंदे के ऊपर कोई मुश्किल, इतनी बड़ी मुश्किल तो आज तक हमारे ऊपर नहीं ना आई, तो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर, मुझे सिर्फ अल्लाह ही काफ़ी है। मैं लोगों के सहारे, जो तिनकों के सहारे हैं ना, मैं उनके उसके ऊपर मैं, मेरा कोई यकीन नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, वो ही अच्छा मददगार और बेहतरीन कारसाज है। तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी इंसान को निकाल देता है। वनज्जैनाहु, हमने यहाँ पे अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम का तज़किरा मुकम्मल किया, हमने नजात दी उसे और लूत को ज़मीन की तरफ जिसमें हमने बरकत रखी थी उसमें, जहान वालों के लिए। वहबना लहू, और हमने अता किया उसको इसहाक और याकूब, नाफिलतन मुजीद, वकुल्लन जअलना सालिहीन, हमने सबको नेक बनाया, यानी इसहाक भी नेक थे, याकूब भी नेक। वजअलनाहुम अइम्मतन, हमने बना दिया इनको इमाम, पेशवा, यहदून बि अमरिना, वो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे। व औहैना इलैहिम फ़िअलल खैरात, और हमने वही की उनकी तरफ नेकियों के काम की। वो क्या है? नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, वकानु लना आबिदीन, और वो हमारे इबादत करने वाले बंदे थे ये सारे के सारे। वलूत नातैना, हमने दी, और लूत हमने उसे हुक्म दिया, मतलब हुकूमत दी। व इल्मन, हुक्म से मुराद अल्लाह ताला की शरीयत है। व इल्मन, और इल्म, व नज्जैनाहु, हमने नजात दी उसे, मिनल करियती, उस बस्ती से, कानत तामलुल खबाइस, जो वो थी काम करते गंदे, जो गंदे काम करते थे, यानी कौम अमले लूत, जो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का जो एक गंदा अमल था वो करते थे, तो अल्लाह ताला ने वहां से उनको नजात दी। अल्लाह फरमाते हैं इन्नहुम कानू कौम सौ इन फासिकीन, बेशक वो सब थे लोग बुरे और नाफरमान, और हमने उनको दाखिल किया अपनी रहमत में, इन्नहु मिनस सालिहीन, बेशक लूत मेरे नेक बंदों में से था। वनूहन इज़ नादा, चूंकि ये सूरह अंबिया है, इसमें अल्लाह ताला ने कई सारे अंबिया का मुख्तसर मुख्तसर तज़किरा किया। वनूहन, और नू इज़ नादा, जब पुकारा हजरत नू ने इससे पहले, हमने दुआ कबूल की उसकी,
फनज्जयनाहु, तो हमने नजात दी उसे, उसके घर वालों को, मिनल करबिल अजीम, बहुत बड़ी घबराहट से। वनसरनाहु, हमने मदद की उसकी ऐसी कौम से जिन्होंने जुटलाया था हमारी आयात को। इन्नहुम कानू कौम सौइन, बेशक वो बुरे लोग थे। फअगरकनाहुम अजमाइन, तो हमने इन्हें सारे के सारे लोगों को गर्क कर दिया। व दाऊद व सुलेमान, हमने, और दाऊद और सुलेमान जब वो फैसला कर रहे थे खेती के बारे में, इतना फशतफी ही, जब रात को चढ़ गई उसमें गनमुल कौम, बकरियां लोगों की, वकुन्ना लिहुक्मिहिम शाहिदीन, और थे हम उनके फैसले के वक़्त मौजूद। अब ये फैसला कौन सा था? बाज इसराइली रिवायात में है कि कुछ बकरियां एक बंदे के खेत में चली गईं और उन्होंने वहां से चारा जाके खाना शुरू कर दिया। अब ये मामला हजरत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया, तो उन्होंने किस एक ने फैसला ये किया कि ये बकरियां जो हैं ये खेती के मालिक को दे दी जाएं, तो वो कुछ देर के बाद इनसे फायदा वगैरह उठाने के बाद इनको वापस कर दे। कुछ ने क्या कहा और कुछ ने क्या, ये अपनी तरफ से बातें की। असल ये है कि इसकी जो वजाहत है, ये कौन सा फैसला था, वो किसी भी सही हदीस में ये फैसला मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानते हैं कि वो क्या फैसला था। अलबत्ता इतनी बात है, फ़हम्ना सुलेमान, हमने समझा दिया था वो सुलेमान को। वकुल्लन आतैना, और हमने हर एक को अता की हुक्म और इल्म। हमने सुलेमान को, यानी ज्यादा अल्लाह ताला ने फ़काहत अता की थी, दाऊद के बेटे थे। यहाँ अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। बाज लोगों ने कहा कि भाई जो बाप होता है ना, बाप जरूरी है कि वही समझदार हो, और जो बेटा है वो हमेशा बाप से उसको पीछे समझा जाता है। असल में यही बात नहीं है। बसा औकात बेटा जो है वो भी अपने बाप से बहुत से कामों में आगे निकल जाता है। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ज्यादा फकाहत के साथ नवाजा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यहाँ पे एक बात का जवाब है। मुशरिकीन ये कहते थे कि नबी तो अब आया ना, ये तो बहुत छोटा है, हम तो मूसा ईसा को मानने वाले हैं, और वो तो यानी इनसे मकाम और मर्तबे में बहुत बड़े हैं। जब हमारे पास एक बड़ा नबी मौजूद है तो हमें छोटा नबी को मानने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये समझाते हैं, जरूरी नहीं कि बड़ा जो होता है यानी वो ही सब्बाकु गायात हो, बसाओ का जो छोटा होता है वो भी बहुत आगे निकल जाता है। अलबत्ता सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फैसला जो उन्होंने दो खवातीन के दरमियान किया था, दोनों में से किसी एक का बच्चा जब किसी ने भेड़िए ने खा लिया था, तो हर एक मुतालबा कर रही थी कि ये मेरा बेटा है। तो सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फैसला ये किया था कि कहा कि इस बेटे को मैं तुम दोनों की आंखों के सामने ज़बह कर देता हूँ, आदत तुम ले लो और आदत तुम ले लो। तो जो जिसका हकीकी बेटा था वो कहने लगी कि ये बेटा आप मेरा नहीं है, ये दूसरी खातून का है। और जिसका बेटा नहीं था और वो मुद्दई थी, वो कहने लगी कि हाँ दो टुकड़े कर दो, क्योंकि उसका बेटा नहीं था। तो यूं एक तदबीर इख्तियार की अल्लाह के नबी ने, जिसकी वजह से वो जो हक था वो वाजे हो गया। तो अल्लाह ने हजरत सुलेमान को कुव्वत फैसला अता किया था। अल्लाह फरमाते हैं हमने उसको हुक्म और इल्म अता किया था। वसख्खरना मअ दाऊदा, दाऊद के लिए भी एक फजीलत थी। हमने मुसख्खर कर दिया दाऊद के साथ पहाड़ को। वो तस्बीह बयान करते थे, यानी पहाड़ जो थे वो भी तस्बीह बयान करते थे, परिंदे जो थे वो भी तस्बीह बयान करते थे। वकुन्ना फाइलीन, और हम थे ये काम करने वाले। बाज लोगों ने कहा ये जो पहाड़ और ये जो परिंदे थे ना, ये तस्बीह फिजात नहीं बयान करते थे। यानी हजरत दाऊद अपनी ज़बूर की तिलावत करते तो उनकी जो आवाज थी वो गूंज उसकी होती थी पहाड़ों के दरमियान, और उनकी आवाज दो पहाड़ों के दरमियान टकराती थी, जिसकी वजह से एक गूंज पैदा होती थी। तो लोगों को ये लगता था कि पहाड़ तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। ये जो पहाड़ हैं ये बिजात तस्बीह बयान करते थे, और परिंदे जो हैं ये भी बाकायदा तस्बीह बयान करते थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कैसे हो गया और किसको पता चल गया? हजरत सुलेमान को पता चल गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, चूंकि अल्लाह ताला ने उनको परिंदों की जो बोलियां हैं ये भी उनको जुबान अता कर रखी थी, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चूंकि इस बात को बयान कर रहे हैं, तो अल्लाह तो जानता है कायनात में जितनी भी चीजें हैं ना, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, हर चीज। लेकिन ला तफकाहून तस्बीहहुम, तुम उनकी तस्बीह को नहीं समझ सकते।
تو یہ پہاڑ باقاعدہ تسبیح بیان کرتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے سکھایا اسے کاریگری، لباس بنانے کی، زرہ بنانے کی، لکم تمہارے لیے، لتحسنکم تاکہ وہ بچائے تمہیں تمہاری لڑائی سے۔ فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ ولی سلیمان الرِّیحَ، اور سلیمان کے لیے ہوا، آصفتاً تیز چلنے والی، تجری وہ چلتی تھی، بھی امری ہی اس کے حکم کے ساتھ، الی الارض ایک زمین سے، التی وہ بارکنا ہم نے برکت کی، فیہا اس میں، وکننا بکل شیء عالمین، اور تھے ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ اللہ نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے نا، چونکہ ہوائیں ان کے تابع تھیں اور ہوا ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے جاتی تھی۔ اب بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت سلیمان ایک تخت کے اوپر بیٹھتے تھے تو ہوا ایک جگہ سے حضرت سلیمان کو اٹھاتی اور دوسری جگہ پہ جا کے ان کو رکھ دیتی۔ بعض نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ باہری یعنی سمندر میں سفر کرتے تھے، تو جس طرف ان کی کشتی جا رہی ہوتی تھی اللہ ہوا اس کے موافق کر دیتے تھے، تو وہ بہت جلدی وہ اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ اصل حقیقت اللہ جانتا ہے کہ یعنی ہوائیں ان کے کس طریقے سے تابع ہوئیں، یعنی وہ ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتے تھے یا ہوائیں ان کی کشتی کے موافق ہو جاتی تھیں، یہ کیا کیفیت تھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے اگر اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، مَن یغوصون جو غوطہ لگاتے تھے اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ اور وہ کام کرتے تھے اس کے علاوہ بھی، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور تھے ہم ان کی نگہبانی کرنے والے۔ شیطان بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے اور ان کے تحت کام کرتے تھے، غوطہ لگاتے تھے، سمندر میں جو کام حضرت سلیمان کو ہوتے وہ ان کی کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ بھی کئی سارے کام کرتے تھے، وہ بلڈنگیں ان شیطانوں سے تعمیر، جنوں سے تعمیر کروایا کرتے تھے، اور ان کی جب وفات ہوئی تھی تب بھی تو وہ ایک بلڈنگ تعمیر کروا رہے تھے نا، تو وہ ان کے علاوہ بھی کئی سارے اور کام کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضرت ایوب کا تذکرہ کرتے ہیں، ایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب جب اس نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، فاستجبنا لہ، تو ہم نے دعا قبول کر لی اس کی، فکشفنا، تو ہم نے دور کر دی، ما جو بھی اس کو، من ذرن کوئی بھی تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ، ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے، ومثلہم، اور ان کی مثل ان کے ساتھ، رحمتاً رحمت، من عندنا اپنی طرف سے، وذکر للعابدین، اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنے بیمار ہو گئے تھے، اور بعض مفسرین نے تو یہ باتیں لکھنے میں اتنی بے ادبی اور اتنی گستاخی کی ہے کہ انسان کسی نبی کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے بیمار ہو گئے تھے، جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، گھر والوں نے کچرے والی جگہ پہ حضرت ایوب کو پھینک دیا تھا، بیویاں بھاگ گئی تھیں، تو بہت سارے مشکلات تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کسی نبی کی تذلیل نہیں کرتا۔ یعنی کیسا ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کو گھر والوں نے روڑی پہ پھینک دیا ہو؟ یہ نبی کی توہین تنقیص ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور بدبو آتی تھی، گھر والے اس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے، یہ بھی خود ساختہ باتیں ہیں، اللہ نے یہ باتیں بیان نہیں کی۔ تو کسی نبی کے اوپر اتنا بڑا تذلیل کا بہتان لگا دینا، یہ بہرحال ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ وہ بیمار ہوئے تھے، بیماری زیادہ تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ 18 سال حضرت ایوب بیمار رہے تھے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابراہیم جناب ایوب کی بہت بڑی آزمائش ہوئی تھی، لیکن پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کو صحت اور عافیت عطا فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اسماعیل، اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل بھی اللہ کے نبی تھے، کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک صبر کرنے والے تھے۔ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا جو صبر ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، ہر ایک صبر کرنے والا بندہ تھا۔ وادخلناہم، ہم نے داخل کیا انہیں اپنی رحمت میں، اور وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے، مچھلی والوں سے مراد حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ چلا گیا تھا ناراض ہو کر، تو اس نے سمجھا کہ ہرگز نہیں ہم تنگی کریں گے اس پر، یعنی حضرت یونس ناراض ہو کے اپنی قوم سے چلے گئے، تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اللہ میرے اوپر کسی تنگی کو میرے اوپر مسلط کریں گے ہی نہیں،
تو ہم نے پھر آواز دی اندھیروں میں، فنادا، تو اس نے پکارا اندھیرے میں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کشتی ان کے لیے، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کشتی میں بیٹھے، پھر وہاں سے قرآن دادی کے ذریعے جب لوگ زیادہ ہو گئے، طوفان آیا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو پھینکنا پڑے گا سمندر میں باقی لوگوں کی جان کو بچانے کے لیے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام جو تھے وہ بھی ان میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مچھلی آئی، اس نے اپنا منہ کھولا، حضرت یونس اس کے اندر۔ تو یہ ایک سزا تھی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پکارا پھر اندھیروں میں، کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی مگر تو، پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ظالموں میں سے ہوں۔ تو یہ ایک ایسی دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بہت بڑی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، آپ موت کے منہ میں بھی چلے جائیں، یہ دعا آپ کو باہر نکال لے گی۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے دعا قبول کی اس کی، ونجینا، ہم نے نجات دی اسے غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ وزکریا، آگے اللہ زکریا کا تذکرہ کرتے ہیں، اذ نادى ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ بیٹا نہیں تھا نا حضرت زکریا کا، تو جس بندے کا بیٹا نہیں ہوتا اس کو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ دعا کیا ہے؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارثوں میں سے ہے، یعنی تو مجھے بیٹا دے دے اور مجھے میرا کوئی وارث بنا دے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا، جو بانجھ تھی اللہ نے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، اللہ نے یہ حضرت زکریا کی ایک خوبی بیان کی ہے، یہ ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ ویدعوننا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے، رغبت رکھتے ہوئے بھی اور خوف کھاتے ہوئے، نبی تھے پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا کرتے تھے، پھر اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی دعا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ تھے ہمارے لیے عاجزی اختیار کرنے والے، بہت عاجز تھے۔ والتی، اور وہ جس نے احسنت فرجہا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، مراد اس سے سیدہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے پھونکی اس میں اپنی روح، وجعلناہا، اور ہم نے بنایا اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی۔ ان ہذہ امتکم، بے شک یہ تمہاری امت ہے، امتا واحدہ، ایک امت۔ اللہ نے کتنے ہی نبیوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا، اللہ نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جو نبی ہیں نا یہ ایک امت ہیں۔ یہاں امت سے مراد دین ہے، یہاں پہ امت سے مراد کیا ہے؟ دین، مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے سب کا دین ایک تھا، چونکہ سبھی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے تھے، اور پیغام کیا تھا؟ اللہ نے ان کو پیغام کیا دے کے بھیجا؟ انا ربکم فاعبدون، میں تمہارا رب ہوں لہذا تم میری عبادت کرو۔ وتقطعوا امرهم، اور وہ متفرق ہو گئے اپنے معاملے میں، اپنے درمیان۔ کل الینا راجعون، سارے ہی ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ دنیا میں فرقے بن گئے، اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، آنا میرے پاس ہے، میں بتاؤں گا صحیح کیا تھا اور غلط کیا ہے۔ فمن یعمل من الصالحات، جو عمل کرے نیک، وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فلا کفران لسعیہ، تو کوئی ناقدری نہیں ہے اس کی کوشش کی۔ جو بندہ بھی اچھے کام کرے اللہ اس کی کوششوں کی قدردانی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ بھی محنتی ہے، کام کرنے والا ہے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کے لیے لکھنے والے ہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں دنیا میں ہم لکھتے ہیں۔ وَحَرَامٌ، اور ناممکن ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اس بستی پر کہ ہم نے ہلاک کیا اسے، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، کہ وہ نہیں لوٹیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج۔ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، یہ قیامت سے پہلے کی نشانی ہے۔ جیسے ہی اللہ یاجوج ماجوج کی وہ دیوار کھول دیں گے جو ذوالقرنین نے ان کے لیے بنائی تھی، جن کا تذکرہ ہم نے پیچھے پڑھا، جب وہ دیوار کھل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے تھے، عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی اٹھے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں یہ 53 کی گرہ بنائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں 90 یا 100 کے زاویے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کو ملا کے یوں کیفیت بنا کے کہا کہ اتنا سوراخ ہے آج جو یاجوج ماجوج نے کر دیا ہے،
لیکن اللہ اس کو پھر بھر دیتا ہے، وہ ہر روز پھر اس کو کھاتے ہیں، پھر اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ جب سوراخ کریں گے اللہ اس کو نہیں بھریں گے، جس کی وجہ سے وہ قوم نکل آئے گی، ہر اونچی جگہ سے وہ لوگ آ رہے ہوں گے۔ وقتربت وعد الحق، اور قریب آ گیا ہے وعدہ سچا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو اچانک وہ کھلی رہ جائیں گی آنکھیں۔ جب قیامت آئے گی لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، وہ آنکھ جھپکنے کا ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کہیں گے کیا؟ یا ویلنا، ہائے بربادی، قد کننا فی غفلت من ھذا، ہم تو اس سے پہلے غفلت میں تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے، انکم، بے شک تم، وما، اور جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ ایندھن ہے جہنم کا، انتم لہا واردون، تم اسی میں داخل ہونے والے، لو کان ہؤلاء آلیۃ، اگر ہوتے یہ معبود، ما وردوہا، نہ داخل ہوتے اس میں، وکلن فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لہم فیہا زفیر، جہنم میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جانے کے بعد اس میں ان کا چیخنا ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور اس میں وہ سنیں گے نہیں، ان الذین سبقت، بے شک وہ لوگ طے ہو چکی ہیں ان کے لیے، منہا، اس سے، منا ہماری طرف سے، الحسنہ بھلائی، یعنی جن کے بارے میں ہم نے بھلائی لکھ دی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہی لوگ ہیں جو دور رکھے ہوئے ہیں یعنی جہنم سے، لا یسمعون حسیسہا، نہیں وہ سنیں گے اس کی آہٹ، جنت میں جانے کے بعد جہنمیوں کی آہٹ، یعنی چیخنا چلانا تو بہت دور، آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، وَهُمْ فِي مَشْتَہَتْ، اور وہ اس میں جو چاہیں گے ان کے دل ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہیں وہ غمگین کرے گی انہیں گھبراہٹ سب سے بڑی، یعنی قیامت آئے گی ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور لینے آئیں گے انہیں فرشتے، ہذا، یہ تمہارا دن ہے، الذی کنتم توعدون، تھے جس کا تم وعدہ دیے جاتے، یوم نطوی السماء، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب، لپیٹنے کی طرح کاپی کے کچھ لکھے ہوئے ورقے، جیسے کوئی آدمی لکھتا ہے ورقوں پہ پھر ان ورقوں کو لپیٹ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہم قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لیں گے، کما بدأنا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے ابتدا کی تھی پہلی پیدائش میں، نعیدہ، ہم اسے لوٹائیں گے اسے، وعدن علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ہیں کرنے والے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں، من بعد ذکری، نصیحت کے بعد، کیا لکھا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک زمین وارث ہوں گے اس کے میرے بندے نیک، زمین کے وارث صرف اور صرف میرے نیک بندے ہیں، مطلب حکومت صرف اور صرف نیک بندوں کی ہے، عارضی طور پہ اگر نافرمان بھی اوپر آ جائیں تو یہ فی الحقیقت جو زمین ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کی ہے، یہ چوروں کی، ڈاکوؤں کی اور کرپٹ لوگوں کی یہ حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اصل جو زمین کا حق ہے وہ اللہ کے نیک بندے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء وہ خود حاکم ہوتے تھے، اور انبیاء کے بعد خلفائے راشدین، یہ تو ہماری کچھ غلطیاں ہوئیں، یہ نتیجہ یہ نکلا کہ خلافت اور یہ خلافت وغیرہ نکل گئی، وگرنہ اصل یہ جو زمین ہے اس کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں، ابھی نہیں تو ایک وقت آئے گا اس زمین کے اوپر امام مہدی ہوں گے اور عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، پھر ان کی حکومت، ان کا غلبہ ہوگا، ان فی ھذا لبلاغا، بلا شبہ اس میں یقیناً پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے، قل کہہ دیجیے انما یوحی الیہ، بے شک وحی کی جاتی ہے میری طرف، کس بات کی وحی؟ کہ انما الہکم، میں تمہارا الہ ہوں اکیلا، فہل انتم مسلمون، کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ فان تولوا، پر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقل، تو کہہ دیجیے آذنتکم علی سوا، میں نے خبردار کیا تھا تمہیں برابری پر، میں نے تم سب کو خبردار کیا تھا، وہی ندری، اور نہیں میں جانتا کیا وہ قیامت قریب ہے یا دور ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، انہ یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے بلند آواز کو، من القول، بات سے، ویعلم ما تکتبون، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وَإِن ندری، اور نہیں میں جانتا شاید کہ وہ آزمائش ہے تمہارے لیے، ومتاع الی حین، اور ایک مدت تک، ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب تو فیصلہ کر حق کے درمیان، وربنا، اور ہمارا جو رب ہے، الرحمن، نہایت مہربان ہے، المستعان، مدد طلب کیا ہوا ہے، اعلیٰ ان باتوں پر، ما تصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الحج مدنی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں ابتداءً تو قیامت کا تذکرہ کیا،
لیکن پھر اس میں اللہ رب العالمین نے حج اور اس کے بعد جو شعائر ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ 22ویں صورت ہے، نازل ہونے میں 103 اس کا نمبر ہے، 10 رکوع ہیں اور 78 اس کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کا آغاز فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، و لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا جو زلزلہ ہے، شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت میں جو زلزلہ ہے وہ پتہ کب آئے گا؟ جب اللہ رب العالمین 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم میں اور ایک بندے کو جنت میں داخل کرے گا۔ جب یہ لوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے، اس وقت پھر جو قیامت ہے وہ برپا ہوگی، اس وقت جو پھر زلزلہ ہے وہ برپا ہوگا۔ لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکیں گے کہ 999 جہنم میں اور ان میں سے ایک بندہ جنت میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جو 999 ہیں ان میں زیادہ تر یاجوج اور ماجوج ہوں گی، وہ اتنی زیادہ قوم ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو مطمئن کیا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن، یعنی جنتی لوگوں میں سے نصف جو جنتی ہیں وہ میری امت سے ہوں گے، امت محمدیہ سے نصف جو لوگ ہیں، یعنی آدھے جنتی، ان کا تعلق امت محمدیہ کے ساتھ ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اسے، تدحالو، غافل ہو جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، اما، اس سے جسے اس نے دودھ پلایا، یعنی ماں اپنے بیٹے سے غافل ہو جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو نشے کی حالت میں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ مدہوش نشے میں نہیں ہوں گے۔ اصل کیا ہوگا؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں، یجادل، جو جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّبِعُ، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی، کتب علیہ، لکھ دیا گیا ہے اس پر، کس بات کو لکھا گیا ہے؟ انہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ من تولاہ، جو دوستی کرے گا اس سے، فانہو یضلہ، تو وہ گمراہ کر دے گا اسے، یعنی جو بھی شیطان سے دوستی کرے گا شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدیہ، اور وہ دکھائے گا اسے، یعنی رہنمائی کرے گا، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ یا ایھا الناس، لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم شک میں، من البعث، دوبارہ اٹھنے سے، فانا خلقناکم، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی کے ساتھ پیدا کیا، ثم من نطفت، پھر ایک قطرے سے، ثم من علقت، پھر خون کے جمع ہوئے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقت، مکمل شکل بنائی ہوئی، وغیر مخلقت، اور بغیر مکمل شکل بنائی، لنبین لکم، تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں تمہارے لیے، ونقر، اور ہم ٹھہراتے ہوئے ٹھہرائے رکھتے ہیں، فی الارحام، رحموں میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت تک۔ جو بندہ دوبارہ اٹھنے سے اختلاف کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس کو یہ بتاؤ کہ تم کسی زمانے میں پانی اور مٹی تھے، اللہ نے تمہیں ایک انسان بنا دیا، تو دوبارہ پھر تم جب مٹی ہو جاؤ گے تو اللہ کے لیے پھر تمہیں انسان بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں ایک بچے کی صورت میں، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچو جوانی کو، ومنکم، اور تم میں سے من وہ بھی ہے، یتوفا، جو فوت کیا جاتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے من وہ بھی ہے، یرد، جو لٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، مطلب بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لکئی لا، تاکہ نہ وہ جانے، جان لینے کے بعد کچھ بھی، وتر الارض، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو، حامدتاً، خشک پڑی ہوئی، یعنی زمین خشک ہوتی ہے تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، پیدا، اور جب انزلنا، ہم نازل کرتے ہیں، علیہا، اس پر، الماء، پانی، اہتزت، وہ لہلہانا شروع ہو جاتی ہے، وربت، اور ابرنے لگتی ہے، امبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم سے چیزیں بارونق، یعنی ساری چیزیں اگاتی ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، وانہ یحیی الموتى، اور بے شک وہ ہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ، اور بے شک وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وان اللہ، بے شک اللہ، یبعث، دوبارہ اٹھائے گا، من، جو بھی، فی القبور، قبروں میں ہے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، یجادل، جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے،
वला हुदन और ना किसी हिदायत के, वला किताब मुनीर और ना किसी रोशन किताब के। सानिया इत्फी ही, तकब्बुर उसका ये है कि वो मोड़ने वाला है अपने पहलू को, लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाह, ताकि वो गुमराह करे अल्लाह के रास्ते से। लहू, उसके लिए है, फिर दुनिया, दुनिया में क्या, खिज़युन, रुसवाई, व नुज़ीकुहु अज़ाबल क़ियाम यौमल क़ियामा, और हम चखाएंगे उसे क़यामत के दिन अज़ाबल हरीक, जलने का अजाब। जो खुद भी गुमराह, लोगों को भी गुमराह करता है, दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन जलने का अजाब। ज़ालिका, ये बिमा, इस वजह से, क़द्दमत यदा का, आगे भेजा तेरे हाथों ने, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह जो है, लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद, हरगिज जुल्म नहीं करने वाला बंदों पर। और मिनन्नास, और लोगों में से, मन वो भी है, याबुदुल्लाह अला हर्फ, जो एक किनारे पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता है। वो किनारा क्या है? फ़इन असाबहु खैरुन, अगर तो उसे कोई भलाई पहुंचे, इत्मा अन्ना, वो खुश हो जाता है, मुतमईन हो जाता है, बिही, उस पर। व इन असाबत फितनतुन, अगर कोई उसे आजमाइश पहुंचे ना, इन कलब अला वजही, वो उलट, यानी उल्टा फिर जाता है अपने मुंह के बल। यानी इस किनारे पे खड़ा है, भलाई मिलती रहेगी तो अल्लाह की इबादत करता रहेगा, जैसे ही अल्लाह किसी फितने में भेज दे तो ये सारा कुछ छोड़ देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खसिरत दुनिया वल आखिरा, उसने दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाया है। दालिका हुवल खुस्रान मुबीन, यही खसारा है वाज़े तौर पर। यदउ, वो पुकारता है, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह के सिवा पता किनको पुकारता है? मा ला यदुर्रुहु, उसको जो नहीं वो नफ़ा देता उसे, वमा ला यनफाउहु, और जो ना नफ़ा नुकसान नफ़ा देता है उसे, ना ही वो नुकसान देता और ना ही नफ़ा। ज़ालिका हुवा द-दलालुल बईद, ये बहुत दूर की गुमराही है। यदउ, वो पुकारता है, लिमन दर्रुहु, यकीनन जो उसका नुकसान ज्यादा करीब है, मिन नफ़इही, उसके नफ़ा से। लबिसल मौला, अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुत बुरा है दोस्त, व लबिसल अशीर, और साथी बहुत बुरा है। यानी वो शैतान को अपना दोस्त और अपना साथी बना रखते हैं ना, तो शैतान और अपनी दोस्ती और साथी होने के एतबार से शैतान बहुत बुरा है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युदखिलु, दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, इन्होंने नेक अमाल किए। अल्लाह कहाँ दाखिल करेगा? जन्नातिन, ऐसे बागात में, तजरी, बहती होंगी, मिन तहतिहा, उनके नीचे से, अल-अनहार, नहरें। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह वो करता है जो वो चाहता है, यानी अल्लाह जो चाहता है वो करता है। मन कान यदुन्नु, जो शख्स है कि गुमान करता, अल्लन यंसुरहुल्लाहु, के हरगिज नहीं मदद करेगा उसकी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में। फलयमदुद बिसबबिन, तो चाहिए कि वो दो दराज करे एक रस्सी को आसमान की तरफ। यानी जो कहता है ना कि मैं, यानी अल्लाह उसकी किसी सूरत मदद नहीं कर सकता, दुनिया में उसके कई सारे और माबूद भी हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसको चाहिए कि वो आसमान की तरफ एक रस्सी खड़े, सुम्मा लियक्ता, फिर चाहिए कि वो काट दे, फल यंदुर, फिर चाहिए कि वो देखे, हल युज़हिबन्ना कैदुहु मा यगीज़, तो क्या वाकई ले जाती है उसकी तदबीर जो वो गुस्सा दिलाती। जिसको अल्लाह पे इतना ज्यादा गुस्सा है, अल्लाह फरमाते हैं वो आसमान की तरफ रस्सी लगाए, फिर वो उसके साथ लटक जाए, फिर रस्सी को कैंची के साथ काट ले, नीचे जमीन पे आकर गिरे, मर जाए, फिर हम देखना चाहते हैं कि जो उसका गुस्सा है वो उसका ठंडा हुआ है कि नहीं। यानी इस बंदे को खुदकुशी कर लेनी चाहिए, जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इस कदर गुस्से है। व कज़ालिका अंज़लनाहु आयातिन बय्यिनात, और इसी तरीके से हमने नाज़िल किए हैं इसे वाज़े आयात। व अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जो है, यहदी, वो हिदायत देता है जिसे चाहता है। इन्नल्लज़ीना आमनु, बिलाशुबा वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वह साबिईन, और वो लोग जो बेदीन हैं। यानी साबिईन से कुछ लोगों ने बेदीन कहा, कुछ लोगों ने कहा कि साबी उसको कहते हैं जो सितारा परस्त होता है, जो सितारों की बंदगी करते हैं। वन नसारा, और नसरानी, वल मजूसा, और मजूसी जो आग की पैरवी, जो आग की पूजा करते हैं। वल्लदीना, और जिन लोगों ने अशरकु शिरक किया, ये जितने भी लोग हैं ना, इन अल्लाह यफसिलु बैनहुम, यहूदियों, नसरानियों, सितारा परस्तों, आग परस्तों और मुशरिकों के दरमियान अल्लाह फरमाता है, यफसिलु बैनहुम, अल्लाह फैसला करेगा इनके दरमियान, कब? क़यामत के दिन। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है। अला कुल्लि शैइन शहीद। अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा? अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यसजुदु, वो सजदा करता है उसी को जो कुछ आसमानों में है। आसमानों में जो कुछ है और जो कुछ जमीन में, वो अल्लाह को सजदा करते हैं। सूरज और चांद भी, वन नुजूम, और सितारे और पहाड़ भी,
वशजरा और दरख्त भी, वद्दवाब और चप चौपाए भी, व कसीर मिन अन्नास और लोगों में बहुत ही ज्यादा लोग, यानी सूरज सूरज और चांद, पहाड़ और सितारे और सियारे, दरख्त और चौपाए, जानवर भी अल्लाह को सजदा करते हैं। व कसीर मिन अन्नास लोगों में बहुत से ज्यादा लोग, व कसीर हक़ अलैहिल अज़ाब और साबित हो गया उस पर अज़ाब, वमन युहिनिल्लाहु और जो जलील करे अल्लाह उसे, फमा लहु मिन मुकरिमिन तो नहीं उसको कोई भी इज्जत देने वाला, जिसको अल्लाह जलील कर दे दुनिया में कोई उसको इज्जत नहीं देने वाला। इन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद मा यशा, बेशक वो अल्लाह करता है जो वो चाहता है। हादान खस्मान, ये दोनों झगड़ने वाले, इख्तसमू फी रब्बिहिम, जिन्होंने झगड़ा किया अपने रब के बारे में। एक मुसलमान एक काफिर, मुसलमान कहता है अल्लाह है, काफिर कहता है नहीं है। तो फल्लदीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, कुत्तिअत काट दिए जाएंगे उनके लिए, सियाबुन कपड़े, काटे जाएंगे उनके लिए कपड़े आग से, युसब्बु वो उंडेला जाएगा, मिन फौqi रुऊसिहिम ऊपर अपने, यानी उनके सरों के ऊपर, यानी उनके सरों के ऊपर किस चीज को उंडेला जाएगा, अल हमीम खोलते हुए पानी को, युसहरु पिघला दिया जाएगा, बिही उसके जरिए, माफी बुतूनिहिम जो उनके पेटों में है, और जो चमड़े, यानी वो जब खोलता हुआ पानी पिएंगे उसकी सारी आंतें बाहर आ जाएंगी, और जो उसका चमड़ा जिल जो है ये सारी की सारी पिघल जाएगी। वलहुम और उनके लिए मकामिउ हथौड़े हैं, मिन हदीद लोहे के, यानी जो फरिश्ते जहन्नम में मौजूद हैं उनके पास लोहे के हथौड़े हैं। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, जब कभी वो इरादा करेंगे उस जहन्नम से निकलने का, मिन गम और घुटन की वजह से, उईदू वो सब लुटा दिए जाएंगे, फीहा उसमें दोबारा, वदूकु अदाब अल हरीक और तुम चखो जलने का अजाब। इन अल्लाह बेशक अल्लाह, युदखिलु वो दाखिल करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए। कहाँ दाखिल करेगा? जन्नातिन, ऐसे बागात में कि उनके नीचे से नहरें बहती हैं। युहल्लौन फीहा वो पहनाए जाएंगे उसमें, मिन असाविर मिन ज़हब सोने के कंगन, वलुअलुअन और मोती, वलिबासुम उनका लिबास, फीहा हरीर उसमें रेशम का लिबास होगा। अल्लाह ने जहाँ जहन्नमियों का तज़किरा, साथ जन्नतियों का तज़किरा भी किया। वहुदू और वो हिदायत हिदायत दिए गए, इलत्तय्यिब मिनल कौल पाकीज़ा बात की तरफ। यहाँ पाकीज़ा बात से मुराद कलिमा तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाह। वहुदू इला सिरातिल हमीद और वो हिदायत दिए गए तारीफों वाले रब के रास्ते की तरफ। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाहि और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, और मस्जिद हराम हुर्मत वाली मस्जिद से, अल्लज़ी वो जअलनाहु हमने बना दिया इसे लोगों के लिए, सवाअन बराबर, अल आकिफु मुकीम फीही उसमें, वलबाद और बाहर से आने वाला, यानी मुकीम और बाहर से आने वाले हम दोनों के लिए मस्जिद हराम को बराबर बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई सऊदी कहे कि मस्जिद हराम के ऊपर हमारा ज्यादा हक है और बाहर से आने वाले लोगों के लिए हक कम है, क्योंकि ये सूरतुल हज है। यहाँ से अल्लाह ताला हज की कुछ बातें जो हैं और शाआइर उनका तज़किरा फरमाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने मस्जिद हराम को वहां के मुकीम और बाहर से आने वाले दोनों के लिए हमने बराबर बनाया है। वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिजुल्म और जो इरादा करे उनमें कजरवी का, बिजुल्मिन जुल्म के साथ, नुज़िक़हु मिन अजाब तो हम चखाएंगे उससे दर्दनाक किस्म का अजाब। जो मस्जिद हराम में कजरवी चाहेगा और वहां फितना फसाद और इंतशार चाहेगा, हम उसको दर्दनाक किस्म का अजाब देंगे। वाइद बव्वाना और जब हमने मुकर्रर की कर दी इब्राहिम के लिए मकान अलबैती बैतुल्लाह की जगह, हमने जब मुकर्रर कर दी और हमने ये उनको कहा, अल्लाह तुश्रिक बी शैया कि ना तू शरीक ठहरा मेरे साथ किसी को भी, वताहिर बैती लित्ताइफीना और तू पाक कर मेरा घर तवाफ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के लिए। वअद्दिन फिन्नासि बिल हज और तू ऐलान कर दे लोगों में हज का, या तू कर रिजालन वो आएंगे तेरे पास पैदल, व अला कुल्ली दामिरिन और हर दुबले पतले ऊंट पर, यातीना वो आएंगे मिन कुल्ली फज्जिन अमीक हर दूर दराज रास्ते से। इब्राहिम ने जब ऐलान हज किया तब सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल इंटरनेट नहीं था, तो अल्लाह ने क्या कहा कि तू वैसे ही किसी जगह पे खड़े होकर ऐलान कर दे, सारी दुनिया से लोग हज करने के लिए आएंगे। तो मुझे ये बताइए कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में कोई ऐसा तो नहीं था कि उन्होंने कोई टीवी पे कोई ऐड लगा दी हो या अखबार में खबर दे दी हो कि भाई अल्लाह ने हज फर्ज कर दिया, लिहाजा सारी दुनिया से लोग हज के लिए आए।
اللہ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا اور دعوت کو اتنا مؤثر بنا دیا کہ بغیر ٹی وی اور بغیر کیمرے اور بغیر ریکارڈنگ کے ساری دنیا تک ان کا پیغام پہنچا، اور یہ معجزاتی طور پر تھا۔ اور ساری دنیا سے لوگ اپنی سواریوں پہ، اچھی نکمی سواریوں پہ، ہر دور دراز راستے سے لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی کوئی بندہ اخلاص سے کام کرے، اخلاص سے کام کرنا شروع کر دے، تو بھلے یہ ظاہری جو چیزیں ہیں ان کا استعمال نہ بھی کرے، اللہ ساری دنیا میں اس کا نام اور اس کی دعوت کو پہنچا دیتا ہے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے فوائد میں، ویذکروا اسم اللہ، یعنی اپنے فوائد ہی ہیں، وہاں پہ جا کے بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو لوگ اپنے فائدوں کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور وہ ذکر کریں اللہ کا نام، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ معلوم دنوں سے مراد 10 ذو الحجہ ہے، یعنی یوم النحر اور اس کے بعد والے جو قربانی کے دن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعنی وہاں پہ ذکر کریں، کس وجہ سے؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اس نے انہیں دیے ہیں پالتو چوپایوں میں سے۔ فَكُلُوا، تو کھاؤ، منہا، اس سے، پھر جو آپ نے قربانی کے دنوں میں قربانی کر لی ہے خود بھی ان سے کھانا ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، تنگ دست بھوکے کو بھی کھلاؤ، الفقیر، اور محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر وہ دور کریں اپنی میل کچیل کو، یعنی حج سے میل کچیل دور ہوتی ہے۔ ولیوفوا نذورہم، اور وہ اپنی نظریں پوری کریں، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہوئی ہے حج میں جاتے ہوئے، بعض لوگوں نے کوئی اپنی نظر مانی ہوئی ہے تو نظر پوری کریں۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور قدیم گھر کا وہ طواف کریں۔ یہ ایک عتیق کا مطلب ایک ہوتا ہے قدیم یعنی پرانا، چونکہ یہ مسجد حرام جو ہے یہ اس دنیا کی سب سے قدیم ترین مسجد ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ تو چونکہ یہاں پہ 360 بت کسی زمانے میں تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے بتوں کو نکال پھینک دیا اور بتوں کی غلامی سے اپنے اس گھر کو آزاد کروا دیا، تو اس وجہ سے بھی اس کو بیت العتیق بولا جاتا ہے۔ ذالک، یہ، ومن یعظم حرمات اللہ، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی، یعنی جو بندہ بیت اللہ کی حرمت یعنی اس کا احترام کرتا ہے، صفا مروہ کا احترام کرتا ہے، مقام ابراہیم کا احترام کرتا ہے، اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سوائے وہ پڑھے جاتے ہیں تم پر، یعنی جو حلال چھپائے ہیں وہ آپ نے، جو حرام ہیں ان کا ہم نے سورۃ المائدہ کے ابتدائی آیات میں ہم نے پڑھ لیا کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تم بچو ناپاکی سے، بتوں کی ناپاکی سے تم نے بچنا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ، یکسو اللہ کے لیے، غیر مشرکین، نہ شرک ٹھہرانے والے، بھی اس کے ساتھ، ومن یشرک باللہ، اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ، فکأنما خر من السماء، تو گویا وہ ایسا جیسے وہ گرا آسمانوں سے، فتخطفہ الطیر، تو اچک لے جائیں اس سے پرندے، او تہوی بہ الریح، یا وہ گرا دے اس کو ہوا، فی مکان صحیح، کسی دور جگہ پہ۔ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اللہ کا شریک بناتا ہے نا، تو اس آدمی کی، وہ آدمی ایسا ہی ہے جیسے آسمان سے نیچے زمین پہ گرا، پھر پرندے اس کو اچک رہے ہیں یا ہوا اس کو اڑا رہی ہے کسی جگہ پہ۔ مطلب یہ کہ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی بندگی کرتا ہے تو وہ اس کو یعنی کبھی کوئی ادھر کھینچتا ہے، کوئی معبود اس کو اس طرف کھینچتا ہے، جیسے ہوا اس مردے کو آگے پیچھے پھینکتی ہے۔ ذالک، یہی بات ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کی، فإنها من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ مسجد حرام کا احترام دل کے تقوی سے ہے، مسجد نبوی کی حرمت جو ہے اس کا احترام دل کے تقوی سے ہے، صفا مروہ کا احترام یہ بندے کے متقی ہونے کی علامت ہے۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، منافع، فوائد ہیں، الی اجل مسمى، ایک مدت تک، یعنی جب تک آپ نے وہاں پہ رہنا فائدے ہی فائدے ہیں۔ ثم محلها، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ، یعنی ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ، الی البیت العتیق، قدیم گھر کی طرف ہے، یعنی جہاں آپ نے قربانی کو پھر ذبح کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت کے لیے ہم نے بنائی ہے قربانی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا نام، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ان پر جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، مِن بہیمۃ الانعام، چوپایوں میں سے۔ اللہ نے ہر امت کے اوپر قربانی کو فرض کیا تھا،
بعض امت یہ قربانی کا ایک مطلب عبادت بھی تو ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی اور عبادت ہر امت کے اوپر فرض کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے چھپائے دیے ہیں، کیونکہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ خوشخبری دیجئے عاجزی کرنے والوں کو، الذین وہ، اذا ذکر اللہ، جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے، علی ما اصابہم، اس پر جو انہیں پہنچی ہے، والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے، ومما، اور اس سے، رزقناہم، جو ہم نے انہیں دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، والبدنا، اور قربانی کے اونٹ، جعلنا، ہم نے بنا دیا، ہم نے انہیں تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ قربانی کے جو اونٹ ہیں یہ تمہارے لیے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اللہ نے، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، لوگ دیکھتے نہیں ہیں اللہ نے یہ اونٹ کو کس طریقے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، ان میں، خیر، بھلائی ہیں، بہت سی بھلائیاں ہیں، فذکروا اسم اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام ان پر، ثوافا، قطار باندھے ہوئے، فَإِذَا، بس جب، وجبت، گر پڑے، جنوبہا، ان کے پہلو، فکلو، تو تم کھاؤ، منہا، اس سے، وَأَطْعِمُوا، اور تم کھلاؤ، القانع، قناعت کرنے والے کو بھی، اور المعتر، سوال کرنے والے کو بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے قربانی کا جو گوشت ہے نا، وہ ہر سوال کرنے والے کو دے دینا چاہیے اگر آپ کے پاس ہو، پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ غریب ہے یا غریب نہیں، چونکہ اس نے سوال کر لیا ہے، تو سوال کی وجہ سے آپ اس کو دے دیں۔ کذالک، اسی طریقے سے، سخرنا، ہم نے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، ان کو تمہارے، یعنی اللہ نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، بڑے سے بڑے اونٹ کو ذبح کر دیتے ہو، بڑے سے بڑے بیل کو ذبح کر دیتے ہو، یہ چاہیں تو کتنے لوگوں کی زندگیاں اونٹ لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، یہ اس لیے ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، لہذا یہ بات یاد رکھیے گا، تم جو بھی قربانیاں کرتے ہو نا، اللہ کو ان قربانیوں سے ایک چیز چاہیے، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو ان کے گوشت اور نہ ان کے خون، ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن وہ پہنچتا ہے اس کو تمہاری طرف سے تقوی، اللہ کو صرف تقوی پہنچتا ہے، یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لہٰذا تم نے تقوی کے ساتھ قربانی کو کرنا ہے، کذالک، اسی طریقے سے ہم نے تابع کیا ہے ان کو تمہارے، لتکبر اللہ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی، اعلیٰ، اس پر، ما ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وبشر المحسنین، اور آپ بشارت دے دیجئے نیکی کرنے والوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یدافع، دور کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، کل خوان، ہر بڑے خائن کو جو ناشکرا ہو، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جنگ کی، کہ وہ جنگ کیے جاتے ہیں، وہ قتال کیے جاتے ہیں، بانہم، اس وجہ سے، ظلموا، وہ ظلم کیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام پہ تب اس آیت مبارکہ کو نازل کیا جب مکہ مکرمہ میں بہت ظلم ہوتا تھا، صحابہ کو شہید کیا گیا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آ گئے تو اللہ رب العالمین نے پھر مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی، عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی، کیا ہم کمزور ہیں؟ ہم اپنے اوپر ہونے والے مظالم کب تک برداشت کریں گے؟ کبھی تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم جا کر کے جہاد کریں، تو اللہ چونکہ اجازت نہیں دے رہا تھا نا، تو پھر اس آیت مبارکہ میں یہ پہلی جہاد کی آیت ہے، یہ پہلی جہاد کی آیت ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو اس وجہ سے جہاد کی اجازت دے دی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ ان کی مدد پر یقیناً خوب قادر ہے، الذین، وہ، اخرجوا، نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بغیر حق، بغیر حق کے، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے گھروں سے بغیر حق کے نکال دیا گیا، الا ان یقولوا، مگر یہ کہ وہ کہتے، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ولولا دفع اللہ الناس، اور نہ اللہ ہٹاتا لوگوں کو ان کے بعض کے ذریعے، لہدمت، یقیناً ڈھا دیے جاتے، صوامع، خلوت خانے، وبیع، گرجے، وصلوات، و عبادت خانے، ومساجد، اور مسجدیں، یذکر، ذکر کیا جاتا ہے ان میں اللہ کے نام کا بہت زیادہ، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اور یقیناً وہ ضرور مدد کرے گا اللہ، من ینصرہ، جو اس کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد اللہ کے دین کی نصرت ہے، ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت زیادہ طاقت والا،
خوب غالب ہے۔ الذین وہ لوگ امکناہم اگر ہم اقتدار دیں انہیں زمین میں، اقاموا الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ اور وہ برائی سے روکیں۔ اللہ جس قوم کو بھی دنیا میں اقتدار دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، تو حکومت ملنے کے بعد یہ چار ذمہ داریاں، نماز، زکوٰۃ، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ حاکم کی آ, یہ حکومت کو سنبھالنے کے فوراً بعد یہ چار ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ کے لیے ہی تمام امور کا انجام ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ تو جھٹلایا ان سے پہلے بھی، قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، اور قوم ابراہیم نے، اور قوم لوط نے، اور اصحاب مدین نے، اور جھٹلایا گیا موسیٰ کو، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ تو میں نے مہلت دی کافروں کو، یعنی موسیٰ کو قوم نے جب جھٹلایا تو میں ایک مدت تک ان کو مہلت دیتا رہا، ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ تو میرا عذاب کیسا رہا، فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ کتنی ہی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا انہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا پس وہ گری ہوئی اپنی چھتوں پر، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ اور نکارہ پڑے ہوئے کنویں، آج بھی ان کی چھتیں گری پڑی ہیں، کنویں ان کے نکارہ ہو چکے ہیں، وقصر مشید اور محل مضبوط جو ان کے محل تھے وہ بھی بیکارہ اور نکارہ پڑے ہوئے ہیں۔ افلم یسیروا فی الارض کیا وہ چلتے نہیں ہیں زمین میں، فتکون پس ہوتے، لہم ان کے لیے قلوب دل، یہ زمین میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، تباہ شدہ قوموں کے حالات کو دیکھتے ہیں، کیا ان کے دل نہیں ہیں کہ وہ سمجھیں، او آذان یسمعون بہا یا کان کہ وہ سنتے ہوں ان سے، فإنہا لا تعمی الابصار بے شک حقیقت یہ ہے کہ اندھی نہیں ہوتی آنکھیں، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور اندھے تو دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں ان کی، ان کے دل اندھے ہیں کہ دیکھنے کے باوجود بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو، کہتے ہیں لاؤ عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ان سے کہیے گھبرائیے نہیں، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے گا، اور وہ کب عذاب ہوگا، ان یومن عند ربک کہ بے شک ایک دن آپ کے رب کے نزدیک، کا الف سنت 1000 سال کی طرح ہوگا، قیامت کے دن ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کی طرح ہوگا، مما تعدون ان میں سے جسے تم گنتے ہو، یعنی تمہارے 1000 سال اور اللہ کا وہ ایک دن ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا میں نے مہلت دی ان کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے پکڑ لیا انہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ قل کہہ دیجئے یا ایوہ الناس اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، فالذین آمنوا تو وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرت ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے، والذین سعوا فی آیاتنا اور جن لوگوں نے کوشش کی ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین وہ عاجز کرنے والے ہیں، یعنی جو ہماری آیات کو چیلنج کرتے رہے اور انہوں نے سوچا کہ اللہ کی آیات کو ہم ہرا دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی رسول، ولا نبی اور نہ ہی کوئی نبی، الا مگر اذا تمنا جب وہ آرزو کرنے لگا، القی الشیطان فی امنیتہ خلل ڈالا شیطان نے اس کی آرزو میں، فینسخ اللہ تو وہ دور کر دیتا اللہ تعالیٰ، ما یلقی الشیطان جو بھی شیطان ڈالتا ہے، نبی جب بھی اللہ کے کسی پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتا، شیطان نبی کے دل میں وسوسہ ڈالتا، تو اللہ رب العالمین نبی کی حفاظت کرتا اور شیطان کے اس وار سے نبی کو محفوظ رکھتا، ثم یحکم اللہ آیاتہ پھر وہ پختہ کر دیتا ہے اللہ اپنی آیات، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے، لیجعل ما یلقی الشیطان تاکہ بنا دے وہ جو ڈالتا ہے شیطان آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، والقاسیت قلوبہم
اور سخت ان کے دل ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظلم کرنے والے ہیں، لفی شقاق بعید، یقیناً مخالفت میں ہیں بہت دور کی۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان لے وہ لوگ جو علم دیے گئے، انَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو وہ ایمان لے آئیں، بِهِ اس پر، فتخبت لہم قلوبہم، تو جھک جائیں، فتخبت جھک جائیں، لہو اس کے لیے، قلوبہم ان کے دل۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بلا شبہ اللہ تعالی، لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، یقیناً ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اِلَى صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ رہیں گے جو لوگ جنہوں نے کفر کیا، کس میں رہیں گے؟ فی مریت، شک میں، منہ اس قرآن کے بارے میں، حتیٰ تأتیہم الساعہ، بغتتاً یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ یہ قرآن کے بارے میں شک ہی میں رہیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے گا ان کے اوپر بانج دن کا عذاب، یعنی اس دن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، عذاب کے علاوہ کوئی چیز ان کا مقدر نہیں ہوگی۔ الملک یومئذ اللہ، بادشاہت اس دن صرف اللہ کی ہے۔ یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ فالذین آمنوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو، فاولئک لہم عذاب مہین، تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کر دیے گئے، او ماتو، یا فوت ہو گئے، لیرزقنہم اللہ، یقیناً ضرور رزق دے گا انہیں اللہ، رزقا حسنا، اچھا رزق، اللہ ان کو رزق دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یقیناً بہترین اللہ تعالی رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، وہ ضرور داخل کرے گا انہیں، مدخلاً، ایسے مقام میں، یرضونہ، جسے وہ پسند کریں گے، یعنی اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور وہ جنت پسند بھی کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، لَعَلِيمٌ حلیم، یقیناً بہت علم رکھنے والا، بہت ہی زیادہ بردبار ہے۔ ذالک، یہ، ومن عاقب بمثل ما عوقب، اور جو بدلہ لے اس کی مثل جو زیادتی کی گئی ہو اس کے ساتھ، ثم بغی علیہ، پھر زیادتی کی گئی اس پر، لینصرنہ، یقیناً وہ ضرور مدد کرے گا اس کی، یعنی ایک بندے کے اوپر جتنا ظلم ہوا اتنا ہی اس بندے کو آگے ظلم کرنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ زیادتی کرے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ گناہگار ہے، ہاں مظلوم کی اللہ ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ ذالک، یہ بھی، ان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ، یولج اللیل، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وان اللہ سمیع بصیر، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک، یہ بان اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی حق ہے، وان ما يدعون، اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، هو الباطل، وہی باطل ہے۔ اللہ حق ہے اور اللہ کے علاوہ وہ جس کی بندگی کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ ہی بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ انزل، کہ بے شک اتارا ہے اللہ نے، انزل من السماء، اس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فتصبح الارض مخضرہ، تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز، اللہ آسمان سے پانی بھیجتا ہے، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ نہایت باریک بین، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ لہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ یقیناً وہی بہت بے پرواہ ہے، بہت ہی زیادہ تعریف والا ہے۔ الم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ سخر الشمس والقمر، اللہ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، سخر لکم، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، والفلک، کشتیاں اللہ نے مسخر کی ہیں، تجری، چلتی ہیں، فی البحر، سمندر میں، بامرہ، اس کے حکم کے ساتھ، ویمسک، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کے گر نہ پڑے زمین پر، الا باذنہ، مگر اس کے حکم کے ساتھ۔ اللہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ آسمان تمہارے اوپر گر نہ جائے، ہاں ایک وقت آئے گا
پھر اللہ آسمان کی کو جو تھامنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بلا شبہ اللہ لوگوں پر بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہو الذی، اور اللہ وہ ہے، احیاکم جس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ ان الانسان لکفور، بلا شبہ انسان یقیناً بہت ہی ناشکرا ہے۔ لکل امت، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن عبادت کرنے کا طریقہ، ہم ناسکو وہ عبادت کرنے والے ہیں اسی طریقے سے، فلا ینازعنک پس نہ وہ ہرگز جھگڑا کریں آپ سے، فی الامری معاملے میں۔ ہر امت کا ایک عبادت کا طریقہ ہے اور وہ اپنے اپنے طریقے کی طرف عبادت کر رہے ہیں، اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ دعوت دیں اپنے رب کی طرف، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، اور بلا شبہ آپ ہی یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ یہودیوں کے نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، عیسائیوں کا عبادت کرنے کا طریقہ مختلف ہے، مسلمان ایک اور طریقے سے عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے طریقے ہم نے ہی مقرر کیے تھے، لیکن چونکہ اب ان کی نبوت اور ان کے جو سلسلے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، آپ ان کو اللہ کی طرف دعوت دیجئے اور آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ اب یہودی اور عیسائی سیدھے راستے پر نہیں، صرف اور صرف مسلمان سیدھے راستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، یعنی کہیں کہ ہمارا یہ طریقہ تورات زبور انجیل میں لکھا ہوا ہے، تو کہہ دیجئے اللہ اعلم بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، ہمیں نہیں بتاؤ، اللہ کو پتا کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، یعنی تم جیسے عام کام کر رہے ہو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، فیما ان میں جو کن تم تھے تم فی ہی اس میں تختلفون اختلاف کرتے، دنیا میں جن چیزوں میں ہمارا اختلاف ہے اور آج تک وہ اختلاف ہمارا حل نہیں ہو سکا، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے۔ علم تعلم، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم بے شک اللہ رب العالمین جو ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، ان ذالک فی کتاب بے شک یہ کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پر بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، کس کی، ما لم ينزل به سلطانہ، جس کی نہیں نازل فرمائی اس کی کوئی دلیل، یعنی عبادت اس کی کرتے ہیں جس کی اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل تو نازل نہیں کی۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ مِنْ علم، اور جو نہیں ان کو اس کا کوئی علم، یعنی علم بھی نہیں ہے کہ یہ معبود ہے بھی کہ نہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نصیر، اور نہیں ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ وَإِذَا، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات کی، واضح آیات کی، یعنی ہماری جب واضح آیات کی ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں تعریف، آپ پہچان لیں گے، فی وجوہ الذین کفروا، ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا، چہروں پہ کس چیز کو پہچانیں گے، المنکر ناگواری کو، یعنی ہماری آیات کی تلاوت ان کے لیے ناگواری کا باعث بنتی ہے۔ یکاد قریب ہے، یستونا وہ حملہ کر دیں، بالذین ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا جو تلاوت کرتے ہیں ان پر ہماری آیات کی۔ جو بھی کافروں کے اوپر قرآن پڑھتے ہیں، کافروں کا بس چلے تو وہ ان کے اوپر ویسے ہی حملہ کر کے کافروں مسلمانوں کو ویسے ہی ختم کر دیں، وہ اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے، افونبئکم کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بشر بری چیز کی، من ذالکم تم سے، النار آگ ہے، یعنی ان لوگوں سے کہو کہ تمہیں آپ کو بتاؤں ایک چیز ہے تمہارے بارے میں، وہ تمہارے بارے میں پتہ کیا چیز ہے، النار آگ، وعدہ اللہ وعدہ کیا اللہ نے اس کا، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، وبئس المصیر اور وہ برا ہے ٹھکانہ۔ یا ایھا الناس ضرب، اے لوگوں بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ تو اس کے لیے کان لگا کے سنو۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، اللہ کہتے ہیں کان لگا کے اس مثال کو سنو۔ مثال کیا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، بلا شبہ جنہیں تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، یہ چونکہ سورۃ الحج ہے اور حج کے موقع پہ بہت سے لوگ جا کے
یعنی حج صرف اللہ کے لیے عبادت ہے نا، تو یہاں بھی کچھ لوگ جا کے شرک کرتے تھے، تو اللہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو حج پہ جا کے بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اور عمومی طور پہ ساری دنیا کے لیے یہ مثال ہے، اللہ کہتے ہیں کان لگا کے یہ بات سنو کہ بے شک جنہیں تم پکارتے ہو نا اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی۔ یعنی یہ تو مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور تم اس اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرتے ہو جو ساری کائنات کا خالق ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو بنانے کے لیے مشرق سے مغرب، مغرب سے جنوب اور جنوب سے شمال، یہاں تک کہ ساری دنیا کے بنائے ہوئے شریک جمع ہو جائیں اس کے لیے، پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ اس سے بڑی بات بیان فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو بڑا دور ہے نا، اگر وہ چھین لے جائے ان سے الذباب مچھی مکھی شیئن کوئی چیز بھی، لا یستنقذوہ منہ تو وہ نہیں چھڑا سکتے اس سے۔ یعنی مکھی اگر آپ کے کھانے سے ذرہ برابر کوئی چیز منہ میں ڈال کے لے جاتی ہے نا، تو یہ تمہارے ہوئے بنائے ہوئے معبود اس مکھی سے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی مکھی کو بنانا تو بہت دور ہے، مکھی جس چیز کو لے جائے مار سکتے ہیں، اس کو قتل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن اس کی لی ہوئی چیز اس سے لے نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب، کمزور ہیں مانگنے والے، یعنی مانگنے والا بھی کمزور ہے، والمطلوب اور جس سے مانگا گیا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ یعنی وہ کمزور ہے، نیچے پڑا ہوا ہے، وہ تو اپنے اوپر سے مٹی نہیں ہٹا سکتا، اور وہ آپ کی مشکلات کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ اور اللہ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں، یعنی یہ جو اللہ نے انداز اختیار کیا نا، یہ عموماً جب بندہ کسی چیز سے بہت زیادہ مایوس نہیں ہو جاتا، اس وقت اللہ یہ کوئی آدمی انداز اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری ہی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی اللہ کی قدر یہ تھی کہ اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنایا جاتا، تم نے اللہ کے مقابلے میں کمزور لوگوں کو کھڑا کر کے اللہ کے برابر کر دیا، اس کا مطلب یہ کہ تم نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، بھائی میرے سامنے ٹیبل پہ بڑے چھوٹے اور بڑے حقیر میرے حساب سے جو بندہ ہے اس کو بٹھا دیا جائے، تو میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ بھائی تم اس چیز کا تو خیال کرو، میرے ساتھ تم نے بٹھایا کس کو ہے؟ اور ہم وہاں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ بندہ تو میرے لیول کا نہیں ہے، اس میں میری توہین ہے کہ میں اس کے ساتھ اگر بیٹھ جاؤں لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے کہ یار یہ دونوں آپس میں برابر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اپنے سے کم مرتبے اور کم درجے والے بندے کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہے، تو آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین تو احکم الحاکمین، خالق قادر علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے ساتھ کسی کمزور بندے کو کھڑا کیا جائے تو اللہ کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، غصہ نہیں آتا؟ ما قدر اللہ حق قدری ہی، نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی، اللہ کے صحیح معنوں میں قدر کرنے کا حق جو ہے وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ قوی ہے اور خوب غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکتی، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے قاصد، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بھی، یعنی کوئی اپنے رسول بنا لیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لٹائے جاتے ہیں تمام کے تمام امور۔ یا ایہا الناس، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، وفعل الخیر، اور کام کرو بھلائی کے، اچھے اچھے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، وجاہدوا، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد ہی، اس کے جہاد کا جو حق ہے نا وہ ادا کرو۔ یعنی یہاں جہاد کا ویسے مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کوشش کرو اللہ کے راستے میں جس طریقے سے، یعنی کوشش کرنے کا حق ہے، وجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں اس نے بنائی تم پر دین میں کوئی تنگی، تمہارے لیے تو دین میں تنگی نہیں ہے، پہلی امتوں کے لیے تنگی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا روزہ بڑا مختصر ہے، پہلی امتوں میں تو روزہ جو تھا وہ تو شام
سے شروع ہو جاتا تھا، اور پہلی امتوں کے توبہ کے طریقے بڑے مختلف تھے، اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا۔ ہمارے لیے توبہ کے طریقے بھی آسان ہیں، اور پہلی امتوں کے لیے محنت زیادہ تھی، اجر کم تھا، ہمارے لیے محنت تھوڑی ہے، اجر زیادہ ہے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی۔ آپ بیمار ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، اس سے زیادہ بیمار ہیں لیٹ کے پڑھ لیں، بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے کوئی تنگی نہیں بنائی۔ اور یہ جو تمہیں اللہ نے دین دیا ہے نا، ملت ابیکم، یہ تمہارے اپنے باپ کے دین پر، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، ہوا سماکم، اس نے تمہیں نام دیا ہے المسلمین، مسلمان، اللہ نے تمہیں مسلمان نام دیا، اور تم آپس میں مسلمان ہو۔ ایک فرقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو مسلمینی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو دیوبندی ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو بریلوی ہیں وہ بھی کافر ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، مسلمین، لہذا وہ بندہ مسلمان ہے جو مسلمین سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ فرما بردار، اللہ نے تمہارا نام فرما بردار رکھا ہے، لہذا اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ آپ کو ہر صورت کرنی پڑے گی۔ من قبل، اس سے پہلے، وفی ہادہ، اور اس میں تاکہ ہوں رسول گواہ تم پر، وتکون شہداء علی الناس، اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، کیوں؟ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، فنعم المولا، پس بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ یہ کوئی سوالات ہیں؟ جی، پہلا سوال ہے، کیا میک اپ کرنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے؟ جی، سوال یہ ہے کیا میک اپ کرنا اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ میک اپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا تو نہیں، البتہ وہ ایک زینت ہے، لیکن ایسا میک اپ جو آپ کی اصل شکل و صورت کو ہی بدل دے، جس میں بسا اوقات دھوکہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو شاید یہ بولا جا سکے۔ لیکن ویسے کوئی عورت اگر میک اپ کر لیتی ہے اپنی زینت کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا نہیں کہا جاتا۔ البتہ جو چہرے کے بالوں کو اتارنے والی خواتین ہیں، بہرحال وہ اللہ کی تخلیق کو بدل رہی ہیں۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور بولنا کیسا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ حضور کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ حضور حاضر سے ہے، تو جس کا مطلب ہوتا ہے جو موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی لفظ کہنا چاہیے۔ حضور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہونا دلالت کرتا ہے، لہذا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا لفظ صحیح نہیں ہے۔ جی، تیسرا سوال ہے، کوئی لڑکی اس وجہ سے شادی نہیں کرتی کہ غیر شادی شدہ میں وہ کام کم کرتی ہے، اور علم کے میدان میں اچھی سے عبادت کرتی تھی، اور اب وہ ذمہ داری کی وجہ سے تو ویسے عبادت نہیں کر پڑے گی، کیا یہ؟ مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، تو بعد میں اس کی آپ وضاحت کر دیں تو میں اس سوال کو سمجھ سکوں گا، اور پھر اس کا جواب دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔